بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی ویڈیو کا کریڈٹ 3 لوگوں کو جاتا ہے جو کہ ہیں کرن، گلوری گارڈن ود زش اینڈ اینا خان۔ یہ 3 پرسنز ایسے ہیں میرے سبسکرائبرز میں سے جو مجھے ڈیلی بیسس پہ کمنٹ کرتے ہیں۔ بہت اچھے کمنٹس ہوتے ہیں، قسم سے پڑھ کے دل خوش ہو جاتا ہے، اور ایپیسوڈز تو روز مانگتے ہیں۔ پھر یہ بھی ہوتا ہے کہ نہیں آپ ہی 2 دیں، لمبے دیں، تو انشاءاللہ آج میں 3 ایپیسوڈز دوں گی۔ اسپیشل ان کے لیے ہے، یہ گفٹ پیک کے لیے یہ میری طرف سے عیدی، ٹھیک ہے۔ 3 ایپیسوڈز آج میں دوں گی، 14، 15 اینڈ 16 انشاءاللہ۔ جی تو سٹارٹ کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لمس اکسیر بائی وہیبہ فاطمہ، قسط نمبر 14۔ زاویار اینڈ زرمش اسپیشل۔ کوٹھے کی دہلیز پار کرتے برعان کی پرتجسس نظریں زاویار کے چہرے پر تھیں۔ وہ اس کے چہرے کے اتار چڑھاؤ دیکھنا چاہتا تھا، لیکن اسے یہ دیکھ کر حیرت ہوئی تھی کہ زاویار کا موڈ کافی بحال تھا اور ہونٹوں پر ایک دلکش مسکراہٹ تھی۔ تم ٹھیک ہو؟ برعان نے اپنی کیفیت کو مد نظر تیکھے چتون رکھتے زاویار سے پوچھا۔ زاویار کا مسکرانا اس کے کھٹکا تھا، کچھ گڑبڑ کا احساس ہوا تھا۔ ہاں ٹھیک ہوں، کیوں تمہیں کیا ہوا ہے؟ زاویار نے کف فولڈ کرتے نارمل لہجے میں پوچھا۔ لاپرواہی ایسی تھی جیسے یہاں روز دودھ پتی پینے آتا ہو کہ برعان دل شیر اپنے دوست کی ہر سیاہ و سفید سے واقف تھا۔ وہ کتنے پانی میں تھا، اس سب کو وہ حرام کہتا تھا، برعان اچھے سے جانتا تھا، اسی لیے اس کے عجیب سے ایٹیٹیوڈ پر برعان لب بھینچ گیا۔ نہیں، تمہارا اتنا نارمل بیہیو عجیب لگ رہا ہے، ناہضم ہو رہا ہے۔ خیر چھوڑو، شاید میرا وہم ہو، کہتے ساتھ برعان نے کندھے اچکا دیے۔ وہ مغرور شہزادے مغرور قدم اٹھاتے اندر کوٹھے کے مین ہال میں داخل ہوئے۔ ان دونوں کا اندر آنا تھا کہ بانو بائی اور زریمہ کی چمکتی نظریں برعان سے ہوتی اس خوبرو شہزادے سے چپک گئیں جو دکھنے میں ہی کافی امیر لگ رہا تھا، جس کے ہونٹوں پر ہلکی خوبرو سی مسکراہٹ رقصاں تھی، جبکہ عام دنوں کے برعکس برعان دل شیر کچھ بے چین معلوم ہو رہا تھا۔ بانو بائی کا اشارہ ملنا تھا کہ جتنی تتلیاں وہاں زاویار کو دیکھتی پورے ہال میں ادھر ادھر اڑتی پھر رہی تھیں، اس کے آگے پیچھے منڈلانے لگیں، گلاب کی ٹوٹی پتیوں کی مانند اس پر نچھاور ہونے کو تیار ہوئیں۔ پر وہ ایک نظر سب پر ڈال کر بے نیاز ہوتا برعان کے برابر میں وہاں رکھے تخت پر بیٹھ گیا۔ ٹرسٹ می، کوئی ایک بھی ایسی نہیں جس پر نگاہ ٹھہر جائے۔ زاویار مراج خان زادہ کندھے اچکاتے افسوس سے بولا۔ اب کہ برعان مسکرایا تھا، بانو بائی آج تمہارے کوٹھے کے حسن پر سوال اٹھا ہے۔ میرے جگر کو ایسے حسن کا دیدار کرواؤ جو اس نے نہ کبھی دیکھا ہو نہ کبھی سوچا ہو۔ اس نے زاویار کی نظروں میں دیکھتے چیلنجنگ انداز میں کہا تو وہ لڑکیاں جو زاویار کو منظور نظر ہونے کی کوشش میں تھیں منہ بناتی افسوس سے پیچھے ہو گئیں، جبکہ زریمہ کی نظر میں زرمش کا حسن نازک مومی سراپا لہرایا۔ تمہیں یقین ہے برعان کہ واقعی اس کے پاس کوئی ایسے حسن کا خزانہ ہو سکتا ہے جو مجھے ڈگمگانے پر مجبور کر دے؟ زاویار نے کان کے قریب جھکتے پوچھا تو برعان کی نظر کے سامنے وہ خوفزدہ آنکھیں لہرائیں، اور پھر اس نے اس دل موہ لینے والی دل فریب خوشبو کو اپنے گرد رقص کرتے محسوس کیا۔ ہاں وہ ڈگمگا گیا تھا، ایک بار کسی خوشبو کا اسیر ہوا تھا، وہ لمس اکسیر اس کی روح میں اترا تھا، لیکن کوئی مستقل لمس اکسیر نہ بن پایا تھا کہ وہ چند لمحوں کے لیے ہی تھا، پھر وہ غائب ہو گیا۔ یوں لگا جیسے اس کی نظروں سے 2 منٹ کے لیے پردہ ہٹ کر واپس گرا دیا گیا ہو۔ ہاں، زاویار کی بات پر بے اختیار برعان کے منہ سے نکلا تو زاویار نے آنکھیں چھوٹی کر کے اسے دیکھا۔ یہاں آنے سے پہلے اسے برعان درست لگا تھا اور خوش بھی، پر اسے برعان کی طبیعت اسے عجیب لگ رہی تھی، بے قرار سی۔ آئیں زاویار صاحب، آج آپ کے لیے اتنا اسپیشل انتظام کیا ہے جتنا کسی کے لیے نہیں کیا کبھی۔ زریمہ ادب کے انداز میں جھکتی ایک ادا سے بولی تو زاویار کو اس عورت سے خوف محسوس ہوئی۔ جتنا میک اپ اس عورت نے تھوپ رکھا تھا زاویار کو اس سے وحشت ہو رہی تھی۔ یہ کوٹھا مجھے میک اپ کی دکان لگ رہا ہے۔ زاویار کی سرگوشی اتنی تیز ضرور تھی کہ زریمہ کے کان تک پہنچی تھی۔ اپنی اس قدر بے عزتی پر رنگ کچھ لمحے کے لیے بدلا تھا، لیکن پھر اپنی ذلت کے باوجود خود پر ڈٹائی کا ہول چڑھاتے وہ واپس مسکرائی۔ آپ ساتھ تو چلیں، اگر نہ پسند آئے تو آپ کا جوتا میرا سر۔ اب کہ زریمہ بھی چیلنجنگ انداز میں بولی تو بانو بائی بھی
کشمکش میں پڑ گئی کہ اندر ایسا کون سا حسن کا خزانہ زریمہ نے سنبھال رکھا ہے، کس پر اتنا یقین ہے۔ یہاں کی ہر لڑکی حسین تھی، پھر بھی اس مغرور شخص کو کوئی پسند نہیں آ رہی تھی، تو زریمہ اتنا مطمئن کیسے تھی؟ ہاں، اس جگہ صرف ایک حسن کا مجسمہ تھا بانو بائی کے پاس، جسے اس نے چھپا کر رکھا تھا۔ وہ نارا تھی جس کے طلسمی حسن پر شرط باندھی جا سکتی تھی۔ چلو برہان، میں دیکھتا ہوں رات سیاہ ہوتی ہے یا سفید۔ ایک آنکھ ونک کرتا وہ زریمہ کے ساتھ اندر جانے لگا، جبکہ برہان خاموش نظروں سے بنا کوئی جواب دیے زاویار کو اندر جاتا دیکھنے لگا۔ دل کی کیفیت انتہائی حد تک خطرناک ہو رہی تھی، وجہ کچھ سمجھ آ رہی تھی پر وہ دبا رہا تھا۔ بانو بائی کچھ کہنے لگی تو برہان نے اشارے سے اسے روک دیا اور اٹھ کر بنا بانو بائی کو کچھ کہے جانے پہچانے رستے پر چلتا اسی کچن کی جانب چلا گیا۔ کچن میں جاتے جاتے اس کے قدم کچن سے پہلے بنے ایک کمرے کے دروازے پر رکے جو لاکڈ تھا۔ اس بند دروازے کو دیکھتے اندر سے تجسس جاگا کہ اسے کھول کر دیکھے، لیکن پھر نظر انداز کرتے کچن کی جانب بڑھ گیا۔ اس کے چہرے سے جیسے دھوئیں سے اٹھ رہے تھے، چہرہ اس قدر پرتپش ہو گیا تھا کہ آگ چھلکانے کو تھا۔ جلد سے فریزر سے بوتل نکال کر برہان نے اپنے سر پر ڈالی۔ یہ کیسی کیفیت تھی کہ سانس بھی لینا دوبر ہو رہا تھا۔ ٹھنڈا پانی سر پر سے ہوتا ہوا چہرے اور سینے پر بہہ گیا۔ آنکھیں بند کرتی گہری سانس لی تو وہ برسوں پہلے ماضی میں کھونے لگا۔ کیا بات ہے برہان، تو جب سے یہاں آیا تھا بالکل سوکھا جھینگا تھا، اب تو کسی انگلش ہیرو جیسی باڈی بنا لی ہے۔ دلاور سیٹھ 2 ماہ بعد گیراج میں آیا تھا، ورنہ وہ فون پر ساری کارروائی کا طریقہ بتاتا تھا۔ دنیا کی نظر میں دلاور سیٹھ ایک نامور بزنس مین تھا، لیکن پیچھے کے سارے راز برہان سمیت سارے لڑکے جانتے تھے کہ دلاور سیٹھ کی کامیابی کے پیچھے اسمگلنگ کا دھندا ہے جو ملک بھر میں پھیلا ہے۔ آہستہ آہستہ کام کرتے 2-3 سالوں میں ہی برہان دلاور سیٹھ کا بہت خاص بندہ ہو گیا تھا۔ دلاور سیٹھ برہان کو ان کاموں کے لیے استعمال کرتا تھا جس میں اس کو صرف بھروسہ مند بندہ چاہیے ہو، لیکن آج 2 سال بعد جب دلاور سیٹھ اپنی کسی خاص بزنس ڈیل کی کامیابی پر اپنے خاص لڑکے کو انعام دینے آیا تھا تو برہان کو شرٹ لیس دیکھ تعریف کیے بغیر نہیں رہ سکا تھا۔ گہرا مسکراتے اس کی کرٹس بنتی باڈی کو سراہا تھا۔ دلاور سیٹھ، ایسی کوئی بات نہیں ہے، بس تھوڑی سی ایکسرسائز۔ ابھی برہان بول ہی رہا تھا جب ساتھ کھڑے دانش نے منہ میں چھالیاں ڈالتے برہان کی بات کاٹی تھی۔ تھوڑی نہیں دلاور سیٹھ، جتنا وقت یہ کام نہیں کرتا اتنا وقت یہ ڈمبل کرتا ہے، کمینہ سالہ، دانش نے ہنستے ہوئے کہا تو برہان خفیف سے احساس سے چہرہ جھکا گیا۔ چلو اچھی بات ہے، اب یہ کام بند کرو، آج دلاور سیٹھ کی طرف سے تم لوگوں کے لیے بڑی دعوت ہے۔ دلاور سیٹھ جیب سے فون نکالتا بولا تو وہاں کھڑے لڑکے برہان سمیت ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ یہاں جتنے بھی لڑکے تھے ان میں سے کوئی یتیم تھا تو کوئی مسکین یا پھر کوئی شدید ضرورت میں مبتلا۔ کون سی دعوت دلاور سیٹھ؟ برہان نے تجسس سے پوچھا۔ کچھ دیر میں پتہ چل جائے گا، چلو لڑکو گاڑی نکالو، ہم نکل رہے ہیں۔ دلاور سیٹھ کے اشارے پر برہان کشمکش میں پڑ گیا۔ اس نے آج ایحان سے وعدہ کیا تھا کہ وہ آج کی رات ایحان اور ایلف کو پاک لے کر جائے گا اور وہ لوگ ڈنر باہر کریں گے۔ یوں بھی صبح وہ معمولی سی ضد پر ایلف کو تھپڑ مار آیا تھا جس کی وجہ سے سارا دن برا گزرا تھا۔ وہ تو کچھ دیر میں چھٹی کرنے والا تھا۔ کچھ سوچتے وہ باہر بھاگا اور سب سے آگے سفید گاڑی میں بیٹھتے دلاور سیٹھ کی طرف بھاگا۔ دلاور گاڑی میں بیٹھ چکا تھا، گاڑی کا دروازہ بند کرنے لگا تھا جب برہان اس کے قریب جھکا۔ آج کے لیے معذرت دلاور سیٹھ، میرا چھوٹا بھائی گھر پر میرا انتظار کر رہا ہے۔ آج گھر وعدہ کر کے آیا تھا کہ اسے باہر لے کر جاؤں گا، میں آج آپ کے ساتھ نہیں آ سکتا۔ برہان کے کہنے پر دلاور سیٹھ نے اسے بغور دیکھا۔ وہ لڑکا کبھی اپنی زبان سے اپنی بہن کا ذکر نہیں کرتا تھا۔ ایسا نہیں تھا کہ دلاور سیٹھ اس کی فیملی سے انجان نہیں تھا، وہ سب جانتا تھا برہان کے متعلق، پر وہ ہر بار اسے حیران کر دیتا تھا۔ ابھی میرے ساتھ چلو، اس کے بعد میں لے جانا۔ دلاور سیٹھ بات مختصر کرتے دروازہ بند کرنے لگا۔ جب برہان نے دروازہ تھام لیا، سیٹھ جانا ضروری ہے ورنہ وہ برہان نے بولنا چاہا جب دلاور سیٹھ سختی سے انگلی دکھاتے اسے روک گیا۔ گاڑی کا دروازہ بند کر اور جا کر گاڑی میں بیٹھ، دلاور سیٹھ نے اب کے سختی سے کہا تو برہان لمبے انچیں دروازہ بند کر گیا۔ منہ کے زاویے مکمل بگڑ چکے تھے جب اچانک چہرے پر کسی نے ٹی شرٹ پھینکا۔ برہان نے غصے سے پھینکنے والے کو دیکھا تو وہ دانش تھا جو گاڑی میں بیٹھنے کا اشارہ کر رہا تھا۔ برہان ٹی شرٹ پہنتے گاڑی میں بیٹھ گیا۔ گاڑی مختلف راستوں سے گزرنے لگی۔ وہ منہ پر ہاتھ رکھے اپنی فکر میں گھرا تھا کہ نہ جانے کتنے سفر کے بعد گاڑی جھٹکے سے رکی تو اچانک گاڑی کے لڑکے ایک آواز میں چیخے۔ برہان نے نظر اٹھا کر سامنے دیکھا تو جیسے پتھر کا ہو گیا۔ یہ گلی کافی رنگین تھی، سامنے ہی کئی گھر بنے تھے پر جن کے باہر
پر جن کے بارے چلو ایسی لائن ہے، مجھے تھوڑی لائن عجیب لگی تھی اس لیے میں رک کے دوبارہ پڑھ رہی تھی. چلے سامنے ہی کئی گھر بنے تھے پر جن کے باہر جوان لڑکے بیٹھے تھے اور لڑکیاں بے تکلفی سے ان کے ساتھ کھڑی خوشگپیوں میں مصروف تھیں. برہان کے ماتھے پر بل پڑ گئے. ان کی گاڑی جس گھر کے آگے رکی تھی وہ جیسے اس زمانے کا شیش محل تھا. سارے لڑکے خوشی سے اندر گئے تھے جبکہ وہ وہیں گاڑی سے باہر نکلتا گاڑی کے پاس کھڑا تھا. جب کسی نے کندھے پر ہاتھ رکھا تو برہان چونک کے پلٹا. دلاور سیٹھ مسکراتے اسے ہی دیکھ رہا تھا. چل اندر آ، تجھے معلوم ہوگا دنیا کتنی رنگین ہے. دلاور سیٹھ کی زبانی بات پر برہان لم بنچے نفی میں سر ہلانے لگا. سیٹھ میں اپنی سیاہ اندھیری دنیا میں خوش ہوں، مجھے رنگوں سے نفرت ہے. برہان کا لہجہ کافی سخت تھا جب دلاور سیٹھ کی مسکراہٹ غائب ہوئی تھی. اندر چل، پیٹھ پر تپکی دیتے اب اس پر دلاور سیٹھ نے انکار کی گنجائش نہیں چھوڑی تھی. اس کے چہرے کے تاثرات سخت ہو چکے تھے. برہان مزید کچھ نہ کہہ سکا تھا کیونکہ جانتا تھا دلاور کو انکار نہیں پسند، اور اب وہ واقعی اس دلاور بار بار دلاور پڑھ کے دلدل کو بھی دلاور پڑھ دی ہے، اور اب وہ واقعی اس دلدل میں پھنس چکا تھا کہ چاہ کر بھی نہیں نکل پاتا. اگر نکلنے کی کوشش کرتا تو اس کے پیچھے اس کے چھوٹے بہن بھائی تھے. وہ واقعی بے یار و مددگار ہو چکا تھا. نہ سہارے کے لیے کوئی مضبوط کندھا تھا، نہ چھپنے کی کوئی جگہ. کہ برہان دل شیر کو شدت سے اپنے باپ کا کندھا یاد آیا تھا کہ بے شک اس کا باپ کمزور تھا پر اتنا مضبوط ضرور تھا کہ برہان اس کے پیچھے چھپ سکے. اندر قدم رکھتے رنگ و خوشبو کا ایک جہاں یہاں دیکھنے کو ملا تھا. وہ حیران ہوا تھا. اس نے اس جگہ کے بارے میں بہت بار سنا تھا پر کبھی یہاں آیا نہیں تھا. یہ بانو بائی کا کوٹھا تھا. بانو بائی ان کے آتے ہی نزاکت سے دلاور سیٹھ کے سامنے جھکی تھی. برہان کو اس جگہ سے کوفت و وحشت ہوئی تھی. ایک گھن سی اس کے وجود میں سرایت کرنے لگی تھی. اس رات کا وہ منظر یاد آیا تھا جب اس نے مہرو کو کسی غیر کی باہوں میں مچلتے دیکھا تھا. کیا ہوا، تو ٹھیک ہے؟ دلاور سیٹھ نے اس کی غیر ہوتی حالت دیکھتے پوچھا تو بانو بائی اس نو عمر لڑکے کو دیکھنے لگی جو 20-21 سال کا تھا. میں یہاں نہیں رک سکتا، میں جا رہا ہوں، برہان کہتے ساتھ وہاں سے نکلنے لگا تھا جب دلاور سیٹھ نے اس کا ہاتھ پکڑتی اسے روکا. بیٹھ جا. تہمکانہ لہجے کے ساتھ زبردستی برہان کو اپنے ساتھ بٹھاتے وہ ایک تخت پر بیٹھ گیا. کچھ ہی دیر میں رقص کی محفل شروع ہوئی تو مزید رنگ برنگ کی تتلیاں اس کے آگے پیچھے گھومنے لگیں. یہ تو زندگی کا اصل مزہ ہے چھوکرے، دلاور نے برہان کے زرد رنگ کو دیکھتے کہا. اس سے لگ رہا تھا جیسے برہان کو غصہ آ رہا ہے. دوسری طرف برہان کے چہرے پر ٹھنڈے پسینے آنے لگے تھے جب ایک نازک حسینہ برہان کے آگے جھکی ہاتھ لہرا رہی تھی اور اس کے چہرے اور کشادہ سینے پر چھونے لگی. یہ سب بہت گندا ہے دلاور سیٹھ، مجھے جانے دو، وہ غصے سے بولا تو دلاور سیٹھ طنزیہ ہنسا. جس گند میں تم آ گئے ہو نا برہان، وہاں سے یہ سب عام ہوتا ہے. ان طوائفوں کو دیکھ رہے ہو، ان کے پاس ہمارے دشمن آتے ہیں، نہ صرف اپنا مال چھوڑ کر جاتے ہیں، اپنے کئی گہرے راز بھی چھوڑ جاتے ہیں. جسمانی لطف کے علاوہ بھی یہ ہمارے بہت کام آتی ہیں. وہ بولتا جا رہا تھا کہ یہاں آنا کیوں ضروری تھا. دلاور سیٹھ کی باتوں کا اس پر کوئی خاص اثر نہیں ہوا تھا. وہ بہت مشکل سے اس وقت تک یہاں بیٹھا تھا جب تک دلاور سیٹھ کسی نو عمر لڑکی کے ساتھ کمرے میں نہیں چلا گیا تھا. اگلے دن پھر دلاور سیٹھ اسے اپنے ساتھ لایا تھا. کل کی بنسبت آج اس کی حالت قدرے بہتر تھی. وہ رقص کے دوران قدرے پرسکون ہو کر وہاں بیٹھا رہا پر وہ یہاں کچھ خاص کرنے میں دلاور سیٹھ کے ساتھ شامل نہیں ہوا تھا. دلاور سیٹھ کے کہنے پر بانو بائی نے اسے کوٹھے کی سب سے خوبصورت اور انچھوئی لڑکی اس کی خدمت میں پیش کی تھی. وہ لڑکی برہان کو لے کر ایک کمرے میں آئی اور اس کے سامنے خود کو بے لباس بھی کر گئی مگر برہان اپنے قدم پیچھے کر گیا تھا. وہ فوراً گن اور کراہیت محسوس کرتا کمرے سے نکل گیا تھا. پھر مستقل 1 مہینے دلاور سیٹھ کے ساتھ یہاں آنے کے بعد وہ اب بالکل نارمل بیہیو کرنے لگا تھا. وہ اس ماحول کا، یہاں کی رنگینی کا عادی ہو گیا تھا. مجھے لگتا ہے اب تمہیں کوئی چن لینی چاہیے اور خصوصاً اس جگہ یہاں اپنی مردانگی ثابت کر دینی چاہیے ورنہ یہ سب تمہیں نامرد سمجھیں گی، بلکہ مہینے پہلے تمہاری کی جانے والی حرکت سے سمجھتی بھی ہیں. کافی چیم گوئیاں سنی ہیں میں نے. دلاور سیٹھ نے ہنستے ہوئے اس کی مردانگی پر کاری ضرب لگائی تھی کہ برہان تلملا گیا تھا. مجھے فرق نہیں پڑتا کون کیا کہتا ہے. میری ہنسی نہیں رک رہی اور کون کیا کہتا ہے، اس نے سختی سے نظریں پھیرتے ہوئے کہا تو دلاور کہکا لگا کر ہنسا. شراب تم نہیں پیتے، شباب سے تمہیں الرجی ہے. اب تو میرے دل میں بھی یہ سوال اٹھ رہا ہے تم مرد ہی ہو نا. دلاور سیٹھ کے سوال پر برہان نے خونخوار نظروں سے دلاور سیٹھ کو دیکھا. حد کے احساس سے چہرہ لال انگارہ ہو گیا تھا اور جبڑے بھنج گئے. مجھے عورت ذات سے اس کے وجود سے نفرت ہے تو جس وجد سے گھن آتی ہے، وجد لکھا ہوا ادھر، وجود ہوگا ادھر، ٹھیک ہے، جس وجود سے گھن آتی ہے، شدت نفرت ہو، اس وجود سے برہان دل شیر تھوکنا پسند نہیں، اس وجود پر برہان دل شیر تھوکنا پسند نہیں کرتا. کجا کہ اسے اپنی قربت سے نوازتا پھرے. ایک بے اعتبار اور بے وفا مخلوق ہوتی ہے یہ عورت. وہ دنیا کی تمام عورتوں سے شدید بدگمان ہو چکا تھا. دلاور سیٹھ نے اس کی آنکھوں میں مخالف صنف کے لیے نفرت کی آگ دیکھتے
دہتے دیکھی تھی تو اس نفرت کو نکالو اپنے اندر سے. عورت پر اعتماد مت کرو, اسے اپنے پاؤں کی جوتی کے نیچے رکھو, استعمال کرو اور پھینک دو. اس کا استعمال کرو اور قیمت ادا کرو, سر کا تاج نہیں پاؤں کی جوتی بناؤ. دلاور کی باتیں سنتا وہ کشمکش میں پڑ گیا تھا. برہان کو کشمکش میں دیکھ دلاور نے بانو بائی کو اشارہ کیا تو ایک نازک تتلی ہاتھ پکڑ کر برہان کو اپنے ساتھ اندر لے گئی. اس رات کے بعد برہان ایک اور گند کی دلدل میں پھنس چکا تھا. وہ قبول کرتا تھا کہ وہ واقعی اس ایسی دلدل میں ہے جہاں سے نکلنا اس کے بس سے باہر ہے. وہ اپنے ہی خیالوں میں گم تھا جب اچانک بری طرح چونکا. کوئی اسے دیکھ رہا تھا. اپنے اوپر نظروں کی تپش محسوس کرتے جیسے ہی برہان کی نظر کچن کی جانب اٹھی, دھڑکنیں سست پڑنے لگیں. دوپٹے کے حالے میں وہی گہری بھوری آنکھیں کچن کی چوکھٹ سے اندر جھانک رہی تھیں. وہ فوراً پہچان گیا تھا. ایسے کیسے نہ پہچانتا انہیں. ان آنکھوں نے تو چین, سکون, قرار, نیند سب لوٹ لی تھی. رکو. اچانک وہ آنکھیں غائب ہوئیں تو برہان جو ٹرانس کی اسی کیفیت میں اپنی جگہ پتھر کا بن گیا تھا, اچانک سکتا ٹوٹا. وہ تیزی سے باہر بھاگا لیکن وہ ظالم جادوگرنی ایک بار پھر آنکھ مچولی کھیل گئی تھی. راہداری بالکل خالی تھی, وہاں کوئی نہیں تھا. کیا مجھے جاگتی آنکھوں سے وہم ہونے لگی ہیں یا اس کوچے میں کوئی حسین بھوتنی ہے جو اچانک کہیں غائب ہو جاتی ہے؟ برہان راہداری میں آتے بڑبڑایا اور غصے میں اس بند دروازے پر ہاتھ مارا. دروازے کی دوسری طرف دل تھامے کھڑی احنارا کا دل حلق میں آیا تھا. وہ سختی سے آنکھیں میچ گئی تھی. اس کے کمرے میں پانی ختم ہو گیا تھا. کافی دیر پیاس کی شدت برداشت کرتے وہ زریمہ کا انتظار کرتی رہی, لیکن جب زریمہ نہ آئی اور برداشت ٹوٹنے لگی تو وہ کچن میں گئی. شکر تھا کچن میں کھڑا شخص ادھر ہی لکھا ہوا ہے, پے نہیں لکھا ہوا, ٹھیک ہے. کھڑا شخص اپنے ہی خیالوں میں گم تھا کہ اسے نہ دیکھ سکا. وہ فوراً پلٹی پر نہ جانے دل میں کیا سمائی کہ چہرے پر دوپٹہ ڈال کر گم سم کھڑے اس شہزادے کو دیکھا جو لباس سے کوئی شرابی سیٹ نہیں لگ رہا تھا بلکہ عام سی ٹی شرٹ ٹراؤزر میں کوئی پرانے وقتوں کا یونانی دیوتا لگ رہا تھا جو راہ بھٹک کر اس غلیظ جگہ پر بھول کر نکل آیا ہو. احنارا کا دل کیا اسے غور سے دیکھے, پر برہان کے چہرے کا رخ سامنے تھا اور جو سائڈ احنارا کی جانب تھی وہ اس کے ہاتھ سے کور تھی. وہ برہان کا چہرہ نہ دیکھ سکی, پر اس شخص نے ضرور اسے دیکھ لیا تھا. تب بھی وہ بجلی کی سی تیزی سے اپنی کمرے میں بھاگی اور نہایت آہستگی سے اندر سے دروازہ بند کر لیا. جب برہان نے ہاتھ دروازے پر مارا تو لگا دروازے کے ساتھ اس کی روح بھی ٹوٹ کر پرواز کر جائے گی, پر 2 منٹ بعد احساس ہوا وہ شخص جا چکا ہے. برہان جو دروازے کے پاس کھڑا تھا جھنجھلاتے واپس باہر چلا گیا, یہ گمان کرتے کہ زاویار واپس آ چکا ہوگا, اسے کوئی لڑکی پسند نہیں آئی ہوگی اور وہ واپس گھر چلے جائیں گے. پر یہ دیکھ شدید جھٹکا لگا کہ 15 سے 20 منٹ ہو چکے تھے پر زاویار کمرے سے باہر نہیں آیا تھا. کہا تھا نا برہان سیٹھ کہ ایسا حسن کا خزانہ ہے کہ آپ کے جگری دوست ایک نظر دیکھنے کے بعد نظر نہیں پھیر پائیں گے. زریمہ برہان کو دیکھتی فخریہ بولی تو برہان کی بے چینی اور بڑھ گئی. یوں لگا جیسے جلتے ہوئے انگاروں پر لوٹ گیا ہو. پورا کمرہ پھولوں سے سجا ہوا ایک خوابناک سا دعوت لذت دیتا ہوا منظر پیش کر رہا تھا. باقاعدہ ماحول کو فسو خیز بنانے کے لیے تازہ گلاب کے پھولوں سے سیج سجائی گئی تھی, لیکن یہ سیج یہاں موجود ایک نازک سی جان کے لیے ببول کے کانٹوں بھرا بستر تھی. سروش اس کمرے میں بند تھی. کسی بھی لڑکی کے لیے موت کا سما تھا کہ بغیر نکاح کے کسی کی سیج سجائی. یہاں بھی ایسا ہی ہو رہا تھا, پر یہ تہیا کر چکی تھی کہ مرنے اور مارنے پر آ جائے گی, لیکن خود کو کسی کی آسانی سے سونپتے ہوئے کسی کی وقتی غلیظ تسکین کا سبب نہیں بنے گی. جب یہ پھول سے بھرے بیڈ پر بچھی چادر کھینچی تھی اور اپنے برہنہ وجود کو ڈھانپ لیا تھا کہ اس کے پیروں کی انگلیاں تک اس میں چھپ گئی تھیں. میک اپ کے نام پر اسے سرخ لپسٹک لگائی گئی تھی. یار جب میں ریکارڈنگ کر رہی تھی نا مجھے پتہ نہیں لٹرلی سارے خارش ہونے لگ جاتی ہے, تب بھی میرا گلا خشک ہونے لگ جاتا ہے, تب مجھے ساری دنیا کے جہان کی بیماریوں نے آ گھیرنا ہوتا ہے, سانس ٹوٹنے لگ جاتی ہے. ایون کہ میں بہت فاسٹ بولتی ہوں, فلوئنٹلی بولتی ہوں, ایون کہ ریکارڈنگ میں بھی میں بہت فاسٹ بول رہی ہوتی ہوں. کہیں جب میں اڑتی ہوں نا مجھے بہت ایچنگ ہو رہی ہوتی ہے, کہیں خارش ہو رہی ہوتی ہے. تو یہ میرے ساتھ ہی شاید ایشو ہے یا دوسروں کے ساتھ بھی ہوتا ہو. چلو دیکھتے ہیں. سرخ گہری لپسٹک لگائی گئی تھی. اسی چادر سے اس لپسٹک کو مسل ڈالا تھا. آنکھیں آنسوں سے لبالب بھری تھیں. کمرے میں کوئی چیز تلاش کرنی چاہی جس سے اپنی حفاظت کر سکے, پر سائڈ لیمپ کے علاوہ کچھ نظر نہ آیا. تو جلدی سے سائڈ لیمپ کی تار کھینچ اسے ہاتھوں میں تھام لیا. دروازے کے پاس قدموں کی آہٹ محسوس کرتے وہ فوراً دروازے کی دائیں طرف کھڑی ہو گئی کہ دروازہ کھلنے پر نظر نہ آئے. دل اس قدر تیزی سے دھڑک رہا تھا کہ یوں لگتا تھا کہ
پسلیاں دوڑ کر باہر آ نکلے گا کہ کانوں میں گونجتا دھڑکنوں کے شور سے جسم میں بھی ہلکی ہلکی لرزش طاری ہو چکی تھی. زاویہ جس کی مسکراہٹ زریمہ کے پیچھے آتے ہی غائب ہو چکی تھی, انتہائی سخت تاثرات لیے کمرے کے دروازے کے گول ہینڈل پر ہاتھ رکھا. اب آگے کیا ہونا تھا؟ ایک میک اپ سے لدی لڑکی برہنہ لباس میں یا لباس کی تکلف سے مبرہ اس کی گود میں کسی پکی پھل کی طرح آ گرنے کی کوشش کرتی, اسے اپنے حسن کی طرف مائل کرتی اور اسی طرح کی بہت سی حرکتیں کرتی. پر وہ سوچ چکا تھا کہ اسے سختی سے بول دے گا کہ اس کے قریب آنے یا اسے چھونے کی جرت نہ کرے. جب بھی دروازہ کھول کر کمرے میں داخل ہوا, اسے اپنے پیچھے کچھ غیر معمولی محسوس ہوا تھا. کسی بات سے بھی زیادہ تیز اور زیرک نگاہ اور چھٹی حس رکھنے والا زاویار معراج خان زیادہ سیکنڈز میں معاملے کی تہہ تک پہنچ چکا تھا. تبھی بجلی کسی تیزی سے اپنے پیچھے گھوما. وہ کالج کے زمانے میں بہت مہنگے فائٹنگ کلب سے فائٹنگ سیکھا تھا. اس کے اندر بہت سے داؤ پیچ یہی ہے اس کے اندر بہت سے داؤ پیچ سکھائے جاتے تھے, جن میں سے ایک اپنے پیچھے کی حرکت کو محسوس کرنا تھا. اس لمحے جب وہ کمرے میں داخل ہوا تو خالی کمرہ دیکھتے خالی کمرہ دیکھتے گڑبڑ کا احساس ہوا. اچانک اپنے پیچھے عجیب حرکت محسوس کرتے اسی لیے فوراً پیچھے مڑا تھا زرمش, جو موقع کو غنیمت جان کر وار کرنے کی کوشش میں تھی. زاویار نے ایک لمحے میں اس پر وار کرتے ہاتھ کی کلائی اپنے ہاتھ میں جکڑی اور دوسرے بازو کو بھی جھٹکا دے کر اسے پیچھے کی جانب دھکیلا تو زرمش کی پشت اور سر دیوار سے بری طرح ٹکرایا. زاویار نے اب بھی اس کے ہاتھ تھام رکھے تھے. تکلیف کی شدت سے زرمش کے منہ سے ایک درد بھری سسکی برآمد ہوئی اور وہ سر میں اٹھتی ٹیسوں کی وجہ سے اپنی آنکھیں بری طرح میچ گئی. جبکہ حقیقی وار تو زاویار معراج خان زادہ پر اب ہوا تھا. مٹی مجھے مٹی والا مٹی لگا تو یہاں مٹی ہوئی ہے یعنی ریموو والا, ٹھیک ہے. میٹھی لپسٹک کے نشان لرزتے ہونٹوں پر موجود ایک الگ ہی نظارہ پیش کر رہے تھے. چہرہ آنسوؤں سے معطر, میک اپ سے پاک, گہری لرزتی پلکیں گلابی آرزوں پر جھکی لرز رہی تھیں. مومی گالوں پر قدرتی گلابی پن ہوش ربا تھا. اس بند آنکھوں والی نازک جان سراپے کے چہرے کو دیکھتے وہ اپنی جگہ پر ساکت ہو گیا تھا. نظریں ہٹنے سے انکاری تھیں کہ وہ ہوش میں ہی کب رہا تھا. باہر وہ خود سے دعویٰ کر کے اندر آیا تھا کہ اندر جو بھی ہے اسے اپنے قریب بھی نہیں بھٹکنے دے گا, اور اب خود اس کے بہت قریب اسے غور سے دیکھے جا رہا تھا. باہر زریمہ جو دعوے کر رہی تھی وہ جھوٹا نہیں تھا. اس کے سامنے کھڑی لڑکی بے مثل حسن رکھتی تھی. زاویار اس کے چہرے کے نقوش میں بری طرح الجھا تھا. جب زرمش نے اپنی آنکھیں کھولی, اگلے لمحے آنکھیں خوف سے پھیل گئیں کہ وہ شخص اس قدر لمبا چوڑا تھا کہ اسے اسی لمحے ادراک ہوا کہ وہ چاہ کر بھی اس کا مقابلہ نہیں کر سکے گی. اس جوان سالہ مرد کے ایک تھپڑ کی مار بھی نہیں ہوگی. دل مزید خوف سے کانوں میں دھڑکنے لگا اور کلیجہ اچھل کر منہ میں آنے کو بےتاب ہوا. زرمش کی آنکھوں میں بکھرے سرخ ڈورے اور خوف کی تحریر رقم دیکھ زاویار مزید مبہوت ہو گیا تھا. جب اچانک زرمش اپنے ہاتھ چھڑانے کو بری طرح پھڑپھڑائی. زاویار کی ٹرانس کی کیفیت کان جیسے چھناکے سے ٹوٹی تو وہ اب کی بار اس کے ہاتھوں پر پکڑ مزید سخت کرتے ماتھے پر بل ڈالی اس لڑکی کا جائزہ لینے لگا. ایک نظر دیکھنے کے بعد اسے احساس ہوا یہ حملہ اس لڑکی نے اپنے بچاؤ کے لیے کیا تھا. جسم پر بیڈ شیٹ لپیٹے وہ خود کو چھپائے ہوئے تھی اور زاویار پر حملہ آور ہوئی تھی. زاویار نے استہزائیہ مسکراتے واپس اس کے چہرے کی جانب دیکھا جہاں اب خوف کی جگہ نفرت تھی. چھوڑو مجھے, زرمش غصے سے پھنکاری تھی. کیوں چھوڑوں؟ بے وجہ بے بات وہ سوال کر گیا تھا. وہ سننا چاہتا تھا وہ لڑکی کیا کہتی ہے, کیونکہ اگر یہاں کسی مرد کے آنے اور اس کے چھونے پر اتنا اعتراض تھا تو اپنی حسن کی نمائش کرتے کوٹھے پر کیوں بیٹھی تھی؟ حسن بھی وہ جو کسی کو بھی بہکا دے. جبکہ برہان نے یہ بات اسے واضح الفاظ میں بیان کر دی تھی کہ اس کوٹھے پر کسی لڑکی کے ساتھ زیادتی نہیں ہوتی. اگر تم نے مجھے چھونے کی کوشش بھی کی تو خود کو مضبوط کرتے وہ چلانے لگی. جب زاویار کی آنکھوں میں سے تاثرات ابھرا, زاویار نے ایک زوردار جھٹکے سے زرمش کو دیوار سے ہٹایا تو اس کے ہاتھ میں پکڑا لیمپ اور جسم چھپائے چادر جھٹکے سے قدموں میں ڈھیر ہو گئی. وہ دیکھنا نہیں چاہتا تھا پر مرد تھا. نظریں اس کے حسن سراپے میں الجھ کر بھٹک سی گئی تھیں. یوں بھی تو وہ طوائف ہی تھی, کون سی پاکیزہ لڑکی تھی اس کی نازک کمر اور دھودیا بازو سے ہوتی. زاویار کی نظر اس کے تھوڑی کے ہلکے سے خم پر ٹھہر گئی. وہ نہیں بہکنا چاہتا پر نظر بہک گئی تھی. جبکہ زرمش اپنی اس آبرو ریزی پر زمین پر پڑی چادر اٹھاتی زاویار سے 5 قدم پیچھے ہوتی. اس ایک بار پھر دیوار سے لگی تھی. زرمش چادر کو اپنے گرد لپیٹے سانس روکے کھڑی تھی. اس کی حرکت پر زاویار الجھ گیا تھا. وہ اسے چھونے کا ارادہ نہیں رکھتا تھا. وہ میچور تھا, اچھے برے کو سمجھتا تھا. وہ حرام کاری کا عادی نہیں تھا پر اسے اس لڑکی کی حرکتیں عجیب لگ رہی تھیں.
یہ لڑکی کوٹھی پر بیٹھ کر اپنے حسن کو کیش کر رہی تھی اور پریٹینڈ ایسے کر رہی تھی جیسے اس کا ریپ ہو رہا ہو. جتنے کانفیڈنس سے زریمہ اسے اس کمرے کی طرف لائی تھی تو یقیناً یہ لڑکی اپنی مرضی سے یہاں بیٹھی تھی, ورنہ اگر یہ لڑکی راضی نہ ہوتی تو کوٹھی کی بانو بائی اتنے امیر کسٹمر کو پہلی مرتبہ ایسی لڑکی دینے کا کبھی رسک نہ لیتی. تمہاری منہ مانگی قیمت ادا کی ہے. یقیناً تمہیں اپنے خریدار کو لبھانے کے 1000 ہنر سکھائے گئے ہوں گے, اسی لیے اب یہ ڈرامے بازی بند کرو اور ذرا ڈھنگ سے پیش آؤ. بیڈ پر بیٹھو, سینے پر ہاتھ باندھتے زاویار نے حکم صادر کیا اور نظریں اس حسینہ سے پھیری کہ بندہ بشر تھا, خطا کا پتلا. اگر یہاں بہہ کر ایک خطا ہو جاتی تو وہ اس دلدل میں پھنس جاتا. آج حقیقی معنوں میں اس کے ایمان اور نیت کا کڑا امتحان تھا. لاکھ کوشش کے باوجود زرمش کا بے پردہ بے اختیار حسن اس کو بہکا رہا تھا. اگر تم نے مجھے چھونے کی کوشش کی تو میں اپنی جان دے دوں گی, زرمش دھمکی امیز لہجے میں بولی. تو زاویار کے ماتھے پر بل پڑے. تو کیا صرف یہ برہنہ وجود دکھانے کی اتنی قیمت وصول کی ہے؟ گویا مذاق اڑاتے پوچھا تو زرمش کی آنکھوں سے آنسو گرتے گالوں پر پھسل گئے. میں طوائف نہیں ہوں. شدت ضبط پہ آنکھیں مینچیں اور کہا, وہ کس کو یقین دلاتی وہ طوائف نہیں تھی؟ ہو نہیں, پر کسی ضرورت کے تحت بننے آئی ہو. پر اب دل ڈر رہا ہے. تم عورتیں کیسے چند ٹکوں کے لیے اپنی عزت کا سودا کر دیتی ہو؟ زاویار بے رحم ہوا اور بول کر طنزیہ ہنسنے لگا. پینٹ کی جیب سے الیکٹرک پاٹ نکالتے لبوں سے لگایا اور ایک گہرا کش کھینچتے دھواں زرمش کے جانب چھوڑا. جب اس کے الفاظ چابک کی طرح زرمش کے جسم پر لگے, بات سچ ہوتی اگر کچھ رد و بدل کی جاتی. اس احمق لڑکی نے ابرار کی محبت میں اندھے ہو کر واقعی اپنی عزت کا مفت سودا کیا تھا. پر عورت تو اسی وقت گر جاتی ہے جب وہ عزت کا سودا کرنے کا فیصلہ کر لے, جبکہ شریف عورت تو ایسا سوچ بھی نہیں سکتی. تو پلیز اپنا یہ پاک باز کا ڈھونگ اور ناٹک بند کرو. زاویار ناپسندگی سے بولا. یہاں سے چلے جاؤ اب کہ زرمش نے گزارش کی تھی. اسے اس شخص سے خوف محسوس ہوا تھا. سامنے والا بندہ پیچھے ہٹنے کے ارادے نہیں رکھتا تھا. کیوں جاؤں, پوری قیمت وصول کر کے جاؤں گا, اس نے زرمش کے قریب ہوتے جان بوجھ کر کہا. اسے اس لڑکی سے کسی قسم کی کوئی ہمدردی محسوس نہیں ہوئی تھی, نہ ہی اس کے آنسو زاویار کے دل پر اثر انداز ہو رہے تھے. تم اگر میری عزت بخش دو گے تو یقین کرو اللہ تمہاری عزت کی حفاظت کرے گا. وہ اچانک التجا کرنے پر آئی تھی, جبکہ اس کے جملے پر زاویار بے اختیار کہکا لگا کر تلخی سے ہنسا تھا. میری عزت تو بہت پہلے ہی تمہاری طرح چند ٹکوں کی خاطر مجھے چھوڑ کر جا چکی ہے, اسی لیے اپنی یہ ڈھونگ اور ناٹک بند کرو اور مجھے خوش کرو. میں تمہارے کوٹھے کی مہمان نوازی دیکھنا چاہتا ہوں, اور یہ رو دھو کر سمپتھی لینے کا ناٹک بند کرو. جانتا ہوں انچھوئی رہنے کے لیے ناٹک کر رہی ہو تاکہ نیکسٹ گاہک سے بھی تگڑی رقم وصول کر سکو. ہو ہی اوپر سے طوائف مکاری کوٹ کر بری ہوگی. چلو آج جو میں نے تمہاری قیمت ادا کی ہے اسے ڈبل کر لو اور یہ ڈرامہ بازی بند کرو. زاویار نے بیڈ پر بیٹھتے حکم دیا, ساتھ اپنے الفاظ سے زرمش کے وجود کو چھلنی کر دیا. وہ بار بار اسے طوائف کہتے مخاطب کر رہا تھا, جبکہ زاویار انتظار میں تھا کہ وہ یہ شرافت کا ڈھونگ چھوڑ اس کی طرف قدم بڑھائے تو پھر وہ اس لڑکی کو اس کی اوقات بتائے گا. اگر تم میرے قریب آئے تو تم بہت پچھتاؤ گے. جب زاویار نے اسے قریب آ کر اپنی تھائی کی طرف بیٹھنے کا اشارہ کیا تو زرمش کو لگا اس کے وجود کو آگ لگا دی ہے. اسی لیے اس نے آنکھوں میں انتہائی نفرت لیے کہا, وہ شخص ہوگا لاکھ طاقتور, پر سب سے بڑی طاقت اس رب کی تھی جس کے قبضے میں سب کی جان ہے, اور وہ اپنی عزت اپنے رب کے سپرد کر چکی تھی. اس لیے دھمکی امیز لہجے میں بولی. اچھا, زاویار نے بھویں اچکاتے حیرت سے پوچھا, اور کیوں پچھتاؤں گا میں؟ اس نے ہونٹوں پر کمینگی سی مسکراہٹ سجاتے دریافت کیا. یہ چوہے بلی کا کھیل اسے کافی انٹرسٹنگ لگ رہا تھا, اسی لیے وہ بڑے اطمینان سے اسے زچ کرنے پر تلا ہوا تھا. مگر پھر زرمش کے منہ سے نکلنے والے جملے زاویار مراج خانزادہ کو آگ کی بھٹی میں جھونک گئے تھے. آج تم مجھے روندو گے تو کل میری کوکھ سے پیدا ہوئی تمہاری بیٹی طوائف بن کر یہاں آنے والے مردوں کو خوش کرنے کا سامان بنے گی. زرمش کے جملے نہیں تھے بلکہ وہ تذاب تھا جو اس نے زاویار پر پھینکا تھا. اگلے لمحے ہی وہ زرمش کے مقابل آیا تھا اور اس قدر زور سے ایک زناٹے دار تھپڑ اس کے نازک گال پر مارا تھا کہ زرمش تیورا کر زمین پر گری تھی. زرمش کے منہ سے ایک چیخ برآمد ہوئی. زاویار کی 5 انگلیوں کی شدت اس کے گال پر نشان چھوڑ گئی تھی اور دماغ سن پڑنے لگا تھا. کان کے اندر نمی محسوس ہوئی تھی, یوں لگ رہا تھا جیسے کان کا پردہ پھٹ گیا ہو. یو بلڈی بچ, ہاؤ ڈیئر یو. زاویار نے دوسری سائڈ ٹیبل کا لیمپ اٹھاتے زور سے زمین پر ایک دھماکے سے پھوڑا. زرمش نے خوف کی شدت سے اپنی آنکھوں میں لی بند کر لیں. کہنے ہاں یہی کر سکتے ہیں کیونکہ یہ لائن اس طرح ہی بن سکتی ہیں.
زرمش نے خوف کی شدت سے اپنی آنکھیں بند کر لیں اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اس کا غصہ کسی طور کنٹرول میں نہیں آ رہا تھا۔ زرمش کی بات پر محمل کا نازک سراپا آنکھوں میں گھوما تھا اور جو خطرناک تصور اس لمحے اس کی آنکھوں میں گھوما تھا وہ ناقابل برداشت تھا۔ اس کا دل کر رہا تھا وہ زمین پر پڑی اس لڑکی پر پٹرول چھڑک کر اسے آگ لگا دے۔ غصہ کنٹرول نہ ہونے پر وہ غصے سے زمین پر بیٹھتے زرمش کا گلا دبوچ چکا تھا۔ وہ پہلے تھپڑ سے ہی نہ سنبھلی تھی کہ زاویار کا اگلا حملہ اسے بے جان کرنے لگا تھا۔ وہ اذیت سے آنکھیں موند گئی تھی۔ موت کو بہت قریب سے دیکھتے لبوں سے خود بخود کلمہ جاری ہو گیا تھا۔ وہ اس موت سے خوش تھی جبکہ زرمش کو مزاحمت نہ کرتے دیکھ اور اس کے لبوں سے کلمے کے 2 حرف سنتے زاویار نے جھٹکے سے اسے چھوڑا تھا۔ تم جیسی طوائف جو مردوں کو خوش کرنے کا سامان بنتی ہے، اس کے منہ سے یہ سب اچھا نہیں لگتا۔ میری بیٹی کا نام تم نے اپنی زبان سے لیا ہے۔ اگر قتل معاف ہوتا تو زاویار مراج خان زادہ آج تمہیں مار کر تمہارے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتا۔ نفرت سے کہتا وہ ایک لمحہ رکے بغیر دروازے کی طرف بڑھا تھا، لیکن زرمش کے اگلے الفاظ نے ورڈ مسنگ ہو گیا تھا میرے سے۔ زرمش کے اگلے الفاظ نے اس کے قدم جکڑ لیے تھے۔ وہ ہم گند کیونکہ طوائف ہیں جسم بیچ رہی ہیں تو تم جسم خریدنے والوں کو کیا کہو گے؟ ان کی گنتی کن شریف زادوں میں ہوتی ہے؟ گہری گہری سانس لیتے وہ بے تحاشا روتے ہوئے وہ زاویار مراج خانزادہ کو لاجواب کر گئی تھی۔ اپنی بیٹی کا سن کر نکل گئی نا تمہاری جان؟ کہتے کہتے زرمش تلخی سے ہنسی۔ پر اس کوٹھے اور اس جیسے کوٹھوں پر تمہارے جیسے شریف زادوں کی بیٹیاں بکتی ہیں زاویار مراج۔ زرمش نے اس کے منہ سے اس کا نام سنا تھا۔ زاویار کا نام لیتی وہ نفرت سے پھنکاری تھی۔ زاویار خانزادہ ایک مرتبہ پھر غصے سے اس کی جانب بڑھا تھا، پر جو آئینہ اب کی بار زرمش نے دکھایا تھا وہ پہلے سے زیادہ خطرناک تھا۔ وہ بھری بیٹھی تھی اور اس کے منہ سے اپنے لیے اتنے گندے الفاظ سن کر کسی زخمی شیر کی طرح پھر بفر چکی تھی۔ تبھی اپنی بھڑاس اس پر نکالتے یہ تک بھول گئی تھی کہ وہ جو اسے تھپڑ مار کر چھوڑ کر جا رہا تھا، اگر ابھی اسے اٹھا کر اس بیڈ پر پٹکتا تو اس میں تو اتنی بھی طاقت نہیں بچی تھی کہ چلا بھی لیتی۔ آتے ہیں یہاں تمہارے جیسے شریف زادے۔ کہتے کہتے تکلیف برداشت نہ کرتے ہوئے وہ زمین پر اوندھے منہ لیٹ گئی تھی۔ اس کے بازو، اس کی پشت اور سر درد سے پھٹ رہا تھا۔ زاویار کے تھپڑ نے دماغ سن کر ڈالا تھا۔ زرمش کے لیٹنے پر بیڈ کی چادر نیچے کھسکی اور زرمش کے برہنہ پشت نمایاں ہوئی تو زاویار کو جھٹکا لگا تھا۔ اس لڑکی کی پشت پر بیلٹ اور کوڑے مارے جانے کے تازہ نشان تھے۔ یہ وہ نشان تھے جنہیں میک اپ سے چھپانے کی ناکام سی کوشش کی گئی تھی، مگر زاویار مراج خانزادہ کی زیرک نگاہوں سے وہ پوشیدہ نہیں رہ سکے تھے۔ اسے دھچکا لگا تھا، یعنی وہ لڑکی واقعی زبردستی لائی گئی تھی۔ تمہارے جیسے شریف زادے راتوں کو یہاں آتے ہیں اور پھر اپنے خون کا بیج یہاں کی طوائفوں کی کوکھ میں بو کر جاتے ہیں۔ اگر بیٹا ہوتا ہے تو وہ عورتوں کی گالی ہے، ٹھیک ہے؟ وہ جو میں نے پہلے برآن کو دالام وہ تو یہ دلالی ورڈ ہے، ٹھیک ہے، گالی ہی ہے کرتا ہے۔ اور اگر بیٹی ہوتی ہے تو تمہارے جیسے لوگ ہی اسے رونچ جاتے ہیں۔ کئی دفعہ تو باپ کو بھی معلوم نہیں ہوتا کہ کوٹھے پر جس لڑکی کے ساتھ وہ رات رنگین کر رہا ہے وہ اس کا بیچ ہے۔ کہتے ساتھ زرمش انتہائی تلخی سے ہنسی تھی۔ زاویار خانزادہ اس کے الفاظ پر دنگ رہ گیا تھا۔ سچ تو کہہ رہی تھی، اولاد خالی وہ تو نہیں تھی جو دنیا کے سامنے ہو نہ جانے کتنے شریف زادوں کی بیٹیاں یہ کام کرتی ہوں گی۔ وہ رکا نہیں تھا۔ اس کے بعد ایک لمحہ وہ اس کمرے میں نہیں ٹھہر پایا تھا کہ وہ کمرہ نہیں اسے آتش دان لگ رہا تھا جس میں اس سے لگا وہ جل کر راکھ ہو جائے گا۔ تبھی وہاں سے تیزی سے نکلا تھا لمسے اکسیر بائی وہیبہ فاطمہ، قسط نمبر 15 اور 16، ڈبل ترکہ۔ برآن کی بے چینی بڑھنے لگی تھی۔ مزید 15 منٹ گزرے تو جیسے دل ڈوبنے لگا۔ وہ تو سمجھ رہا تھا زاویار واپس آ جائے گا، پر وہ نہیں آیا تھا۔ مجھے تمہاری دوست نہیں پسند برآن، اپنے باپ کی آواز اچانک کانوں میں ٹکرائی۔ کیوں بابا؟ وہ بہت اچھے ہیں، کبھی میرا ساتھ نہیں چھوڑتے، کبھی مجھے اکیلا نہیں چھوڑتے، برآن نے شدید جھنجھلاتے ہوئے کہا تھا۔ میں نے کل تمہیں سگریٹ پیتے دیکھا تھا برآن۔ اپنے باپ کی آواز پر اسے شدید جھٹکا لگا تھا۔ شرمندگی سے نظریں جھک گئی تھیں۔ میں نہیں پوچھوں گا تمہیں یہ عادت کیسے لگی، پر اتنا ضرور کہوں گا تمہارے دوست مخلص نہیں ہیں۔ اگر مخلص ہوتے تو وہ تمہیں اس بری چیز کی عادی نہ ہونے دیتے جس کے وہ خود عادی ہوں۔ برآن دل شیر نے آنکھیں بند کیں تو نظروں میں آئینہ لہرایا۔ تو کیا وہ بھی مخلص نہیں تھا؟ وہ کیوں چاہتا تھا زاویار خانزادہ بھی کوٹھے کا عادی ہو؟ بلکہ وہ اس کے اسرار سے پہلے کبھی یہاں آنے کا سوچتا بھی نہیں تھا۔ برآن دل شیر جانتا تھا وہ عادی کرمینل ہے۔ اس نے اور زاویار نے بہت زیادہ غیر قانونی کام کیے تھے، مگر وہ یہ بھی جانتا تھا کہ کچھ حرام کام ایسے تھے جن سے وہ دونوں ابھی بالکل ناواقف تھے۔ زمانہ دراز سے سویا ہوا ضمیر اچانک کچوکے لگانے لگا تھا۔ برآن سے مزید برداشت نہ ہوا۔
زاویار کو باہر بلائیں. اچانک اپنی جگہ سے کھڑے ہوتے برہان نے زریمہ کو مخاطب کیا تو زریمہ حیرت سے اسے دیکھنے لگی. کیوں؟ زریمہ نے ناسمجھی سے پوچھا تو برہان نے جواباً اسے سخت نظروں سے گھورا. میں تمہیں جواب دہ نہیں ہوں, تمہیں تمہاری قیمت مل جائے گی, جا کر دروازہ کھولو. بلکہ میں خود. ابھی برہان نے اتنا کہتے قدم آگے بڑھایا ہی تھا جب زاویار معراج خانزادہ کو بپرے شیر کی مانند مشتعل چہرہ لیے باہر آتے دیکھا. زاویار کا چہرہ انتہائی حد تک سرخ ہوتا خون چھلکانے کو تھا, سانسیں پھولی ہوئی لگ رہی تھیں. کہانی بیان کر رہی تھی کہ زریمہ کو گڑبڑ کا احساس ہوا. کیا لڑکی سے کوئی غلطی؟ زریمہ زاویار سے پوچھنے کی کوشش میں تھی, پر وہ بنا ایک بھی لمحہ مزید ضائع کیے بغیر کوٹھے سے باہر نکل گیا تھا. برہان کے ہونٹوں پر ایک سکون آور مسکراہٹ بکھری تھی. ٹراؤزر کی جیب سے خاکی لفافہ نکال کر بانو بائی کی جانب اچھالا اور زاویار کے پیچھے کوٹھے سے باہر نکل گیا. میں اس حرافہ کو نہیں چھوڑوں گی, غصے سے چیختی زریمہ اس کمرے کی جانب بڑھی جہاں زرمش بے ہوش پڑی تھی. اپنے دائیں ہاتھ پر رومال باندھے وہ سیکنڈ فلور کے 5th کوریڈور سے گزر رہا تھا. اس کا رخ اسپورٹس روم کی جانب تھا. کچھ وقت بعد ان کا دوسری یونیورسٹی کے ساتھ چیلنج ویک شروع تھا. وہاں جا کر اسے اسپورٹس کے کوچ سے بات کرنی تھی کہ فٹ بال کی ٹیم سے ایہان اور ملحق کا نام خارج نہ کریں. وہ 3 دن میں وہ دونوں واپس جوائن کرنے والے تھے. ضیاء پیچھے سے ہانپتی ہوئی آواز پر پل بھر کو ضیاء کے قدم رکے. یہ نورین کی آواز تھی. نورین اس کے پیچھے کل بھی آئی تھی, پر وہ نظر انداز کر رہا تھا. وجہ یہ تھی کہ کہیں نورین اس سے یہ سوال نہ کر لے کہ وہ ارسلان نیازی سے نورین کے لیے کیوں لڑا تھا. شاید کوئی اور لڑکی ہوتی تو وہ اس طرح نہیں لڑتا, یا لڑائی کی نوبت ہی نہ آتی, کیونکہ نورین واحد وہ لڑکی تھی جسے منانے کے لیے وہ وہاں گیا تھا. اگر نورین پوچھ لیتی تو وہ کیا جواب دیتا, جبکہ وہ تو خود بھی اس سوال کا جواب نہیں جانتا تھا اور اس جواب سے بھاگ رہا تھا. ضیاء تم مجھے نظر انداز کر کے نہیں بھاگ سکتے. وہ بھاگتی ہوئی ضیاء کے سامنے آئی تھی اور دونوں بازو ہوا میں ہلاتے ضیاء کے سامنے کا راستہ مسترد کیا تھا. اناری رنگ کی شلوار قمیض پر کپڑوں کے ہم رنگ کسے اور ہم رنگ خصے. زہر تیری اردو کی بہن کی سری, اتنی گندی اردو بولتی میں. شلوار قمیض پر کپڑوں کے ہم رنگ خصے اور ہم رنگ دوپٹہ گلے میں ڈالے ضیاء کو گھور رہی تھی. ناک اور گالوں کی سرخی الگ ہی طرح سے ضیاء کو اپنی جانب متوجہ کر رہی تھی. اس پر تضاد اس کی پلکوں کا خم. ضیاء نے اضطرابی کیفیت میں نظریں دوسری جانب پھیر لیں. تم نے ارسلان نیازی سے میری وجہ سے لڑائی کیوں کی؟ جس سوال سے وہ ڈر رہا تھا نورین نے وہی سوال کیا تھا. ضیاء نے پریشانی سے اپنا ماتھا مسلا. تم میرے کلاس میٹ ہو اس لیے. ضیاء نے انتہائی سنجیدگی سے نورین کو سخت نظروں سے گھورتے کہا. اس وقت وہ بالکل سادہ سے گرے شلوار قمیض میں تھا. اس کے گال اور ماتھے پر اب بھی چوٹ کے نیلے نشان موجود تھے. تمہیں میری وجہ سے یہ سب کرنے کی ضرورت نہیں تھی. اگر اس وقت ایہان, نورین تیزی سے کہہ رہی تھی جب ضیاء نے اس کی بات کاٹی. یہ لڑکی اس کے سر پر چڑھنے کی کوشش کر رہی تھی, اسی لیے اس لڑکی سے اب لاتعلقی ہی بہتر تھی. اپنے بکواس لیکچر اپنے پاس رکھو. مجھے اس کی ضرورت نہیں. مجھے کب کیا کرنا ہے مجھے معلوم ہے. اب ہٹو میرے راستے سے. ضیاء درشتگی سے نورین کو دھکا دیتے آگے بڑھ گیا تھا. سختی سے آنکھیں میچ کر کھولیں. 3 سال تک وہ اپنے دل پر پہرے بٹھانے میں کامیاب رہا تھا. پھر یہ لاسٹ ایئر میں اس کا دل کیوں پاگل ہوتا پسلیوں سے سر پٹک رہا تھا. شاید یہ بات دل کو ستا رہی تھی کہ کچھ عرصے بعد یونی ختم ہو جائے گی تو وہ اسے کیسے دیکھے گا. سو اسے بہتر یہی تھا کہ اسے اپنی سوچ اور دماغ سے جھٹک کر دور پھینک دے. دیٹ مینس ضیاء اینڈ نورین کی کیمسٹری سٹارٹ ہوگی. تم ایسے نہیں جا سکتے. وہ جھٹکے سے ضیاء کے سامنے آتی پھر ہاتھ پھیلا گئی کہ اگر ضیاء اپنے قدم نہ روکتا تو اس سے بری طرح ٹکرا جاتا. نورین میرا دماغ خراب مت کرو. ہٹو سامنے سے. ضیاء دانت پیستے بولا تو البتہ اس کی جانب دیکھنے سے مکمل طور پر اجتناب بڑھتا. کیوں ہٹو؟ تمہاری وجہ سے میں سب کی نظروں میں آئی ہوں. سب اس لڑائی کی ذمہ داری مجھ پر ڈال رہے ہیں. ایک تو تم نے میری عزت خراب کر دی, اوپر سے مجھے تیور دکھا رہے ہو. نورین کو غصے میں احساس ہی نہ ہوا کہ اس کی آواز کس قدر بلند ہو چکی تھی. ضیاء نے اس کی تیز آواز پر اعتراف میں نظر دوڑائی, پھر نورین کا بازو پکڑتی اسے دائیں جانب کی کلاس روم میں لے گیا. کیا بکواس کر رہی ہو تم؟ کیا عزت خراب کی ہے میں نے تمہاری؟ نورین کی دیوار سے پن کرتے ضیاء گرایا. تم نے ارسلان نیازی سے لڑائی کر کے مجھے بدنام کر دیا ہے. پوری یونیورسٹی میں یہ بات مشہور ہو گئی ہے کہ میری اور تمہارے درمیان کچھ ہے. ضیاء کو خود سے پیچھے دھکیلتے ہوئے وہ بھی نم لہجے میں گرائی. یہ حقیقت تھی کہ جب لڑائی شروع ہوئی تھی تو اسے صرف ضیاء کی فکر تھی, لیکن لڑائی کے اگلے دن تک جب وہ اس کی فکر میں گھلی جا رہی تھی اور معلومات اکٹھا کر رہی تھی کہ ضیاء سے اس کی خیریت دریافت کرے, تو ضیاء کی گرل فرینڈ نے سب کے سامنے اسے اچھا خاصا ذلیل کیا تھا اور یہ تک کہا تھا کہ اس کی اور ضیاء کے درمیان کچھ ہے. ساتھ یہ بھی کہ ضیاء نے اسے چیٹ کیا ہے. پھر ضیاء کی فکر ایک طرف سے غائب ہی ہو گئی تھی.
اور اپنی عزت کے خوف سے ضیاء سے چڑ ہونے لگی تھی۔ واو! ضیاء ایک دم ہنسا، پھر اچانک نورین کے چہرے کے قریب دیوار پر زور سے مکہ مارا کہ نورین ایک چیخ کے ساتھ خوف سے پیچھے ہوئی۔ تو تمہارے کہنے کا مطلب ہے کہ میں بے غیرت بنا اس کی باتیں سنتا؟ ہاں؟ اچانک نورین کا جبڑا اپنے ایک ہاتھ کی گرفت میں لیتے ضیاء پھنکارا، چھوڑو مجھے اپنی جہالت مت دکھائیں، چھوڑو مجھے اپنی جہالت مت دکھاؤ۔ ارسلان جو کچھ بھی کہہ رہا تھا وہ مجھے کہہ رہا تھا، اس سے تمہارا کوئی واسطہ نہیں تھا۔ آنکھوں سے لبالب آنسو نکل کر حصار کو چومنے لگے اور حصار مینز گال حصاروں کو چومنے لگے اور وہ جوابی کاروائی میں چٹخ کر بولی تو ضیاء نے غصے سے اس کی نازک جان کو گھورا، جس کا چہرہ غصے کی حدت سے گلابی ہو چکا تھا۔ اب ضیاء کا دل کر رہا تھا اس کا منہ توڑ دے۔ آل رائٹ، تو وہ تمہارا مسئلہ تھا، میں ہی گدھا الو کا پٹھا تھا جو تمہارے معاملے میں ٹانگ اڑائی اور تمہاری فیور میں بولا، ایسا ہی ہے نا؟ تنزیہ کہتے ضیاء دروازے کی طرف بڑھنے لگا، لیکن اندر اٹھتے اشتعال کے شعلوں نے اسے کہاں قابو میں رہنے دیا تھا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ نورین کا گلا دبا دے، وہ اس سے یوں دامن بچا رہی تھی، وہ اپنی فکر کیے بغیر اس کے لیے لڑا تھا اور اس احسان فراموش لڑکی نے اسے ہی اپنی عزت کا دشمن قرار دے دیا تھا۔ ضیاء کے تو تلووں پر لگی اور سر پر بجھی تھی، تیش کے مارے برا حال تھا۔ 1 منٹ مس نورین، کہیں معاملہ الٹا تو نہیں؟ ضیاء واپس پلٹ کر نورین کے مقابل آیا۔ نورین جو رو رہی تھی الجھی نظروں سے اسے دیکھنے لگی۔ ارسلان نیازی نے تمہارے بارے میں اتنا کچھ غلیظ کہا، پر تمہیں صرف اس بات سے تکلیف ہے کہ میں نے اس سے لڑائی کی۔ اب مجھے سمجھ آ رہا ہے کہ تم اکیلی ہونے کے باوجود وہاں کیوں بیٹھی تھیں جہاں ارسلان نیازی جیسا گھٹیا شخص کھیل رہا تھا۔ ضیاء حیرت زدہ سا مسکرایا اور یوں تاثر دیا جیسے بہت اہم بات معلوم ہوئی ہو، جبکہ نورین کے دل کے دھڑکن یہ سوچتے سست پڑنے لگی کہ اس کے کردار پر ایک اور داغ لگنے والا تھا، یعنی میں ہی وہاں غلط وقت پر آیا اور ارسلان نیازی کو تم پر شک ہو گیا کہ اس کے معشوقہ۔ ابھی ضیاء نے اتنا ہی کہا تھا کہ نورین کا بے اختیار ہاتھ اٹھا اور ضیاء کے گال پر نشان چھوڑ گیا۔ وہ منہ پر ہاتھ رکھے بے یقینی سے قہر برساتی نظروں سے نورین کو دیکھنے لگا۔ یہ یقین کر پانا مشکل تھا کہ کوئی لڑکی، وہ بھی نورین، اس پر ہاتھ اٹھا چکی ہے۔ اس کا سکتہ نورین کی آواز پر ٹوٹا، تم ایک گھٹیا ذہنیت کے گھٹیا شخص ہو ضیاء۔ مجھے برا ارسلان نیازی کے لیے نہیں تمہارے لیے لگا تھا، لیکن تمہاری گرل فرینڈ نے پوری کلاس کے سامنے میری عزت کی دھجیاں اڑا دیں۔ جتنے گھٹیا جملے ارسلان نیازی نے تنہائی میں کہے تھے صرف تمہارے سامنے، وہ جملے تمہاری گرل فرینڈ نے پوری یونیورسٹی کے سامنے مجھے پیش کیے ہیں۔ تم بھی اسی ذہنیت کے گھٹیا مرد ہو۔ ضیاء کے سینے پر انگلی مارتی نورین پھٹ پڑی تھی۔ اپنی بات کہتے ساتھ وہ کمرے سے نکلنے لگی تھی کہ ضیاء نے جارحانہ انداز میں ایک مرتبہ پھر اس کا بازو کھینچتے اسے دیوار کی جانب پوری شدت سے دھکا دیا۔ نورین تکلیف سے بلبلا اٹھی کہ اس کو لگا کہ اس کا بازو آج ٹوٹ جائے گا، لیکن اس کے سنبھلنے سے پہلے ضیاء نے اس کے نکلنے کے راستے مسترد کر دیے۔ تم نے مجھے تھپڑ مارا؟ ضیاء کا برفیلا لہجہ سوال کرتے انتہائی حد تک سرد تھا کہ نورین کو غصے کی زیادتی میں کی گئی اپنی سنگین غلطی کا شدت سے احساس ہوا۔ اسے حقیقی معنوں میں اب ضیاء سے خوف محسوس ہونے لگا تھا۔ اس کی حیثیت، اس کا سٹینڈرڈ ایلیٹ کلاس کا، وہ بگڑا امیر زادہ ذوالنورین کبھی اس کے مقابلے نہیں آ سکتی تھی، تو اس سے الجھنے کی اسے ضرورت بھی نہیں تھی، مگر بدقسمتی سے وہ ایسا کر چکی تھی۔ ضیاء میں نے جان بوجھ کر کہ نہیں۔ نورین نے فوراً اپنی غلطی کا مداوع کرنا چاہا تھا کہ ضیاء اس کی بات کاٹ کر اتنی تیزی سے دہاڑا کہ نورین دیوار کے اندر سمانے کی کوشش کرنے لگی۔ ہاؤ ڈیئر یو سلیپڈ می، ہاؤ! اپنے بالوں کو مٹھیوں میں جکڑ تا وہ غصے سے پاگل ہوتے کلاس میں رکھی کرسیوں کو لات مارنے لگا۔ اس کی وحشیوں جیسے غصے پر نورین کی جان ہوا ہونے لگی تھی۔ اس کی ٹانگوں میں اتنی طاقت بھی نہیں تھی کہ وہ کمرے سے بھاگ پاتی، بس منہ پر ہاتھ جماتی اپنی چیخوں کا گلا گھونٹنے لگی۔ مجھے جواب چاہیے نورین، تمہاری ہمت کیسے ہوئی مجھ پر ہاتھ اٹھانے کی؟ ہاں؟ اچانک واپس نورین پر حملہ آور ہوتے وہ شدید غضبناک انداز میں پوچھنے لگا۔ نورین کا دم گھٹنے لگا، گلے میں ایک پھندا سا اٹک گیا۔ اس کے لیے اپنے ہوش سنبھالنا مشکل ہو رہا تھا۔ چہرے کی رنگت خطرناک حد تک سفید پڑنے لگی تھی۔ وہ جانتی تھی ضیاء کو غصہ آتا ہے، وہ غصے کا بہت تیز ہے، پر اس کا یہ روپ پہلی بار دیکھ رہی تھی۔ وہ تو پہلے والے غصے پر ہی خائف تھی، تو اب اس کا یوں بپھرے شیر کی مانند بھڑک جانا تو جان لیوا تھا۔ مجھے معاف کر دو، میں نے جان بوجھ کر نہیں مارا، خود بخود میرا ہاتھ۔ وہ روتے ہوئے وہ ضیاء کے سامنے معافی مانگنے لگی، پر اس لمحے ضیاء کا غصہ اس کے کنٹرول سے باہر تھا۔ تم نے مجھ پر ہاتھ کیسے اٹھایا؟ ایک ایک لفظ پر زور دیتے وہ دانت پیسنے بولا تو نورین تیزی سے نفی میں سر ہلانے لگی۔ مجھ سے غلطی ہو گئی۔ سسکیاں دباتے نورین کا جسم اب شل پڑنے لگا تھا۔ اسے لگ رہا تھا اگر ضیاء ایک اور بار چیخا تو اس کا دل بند ہو جائے گا۔ میں نے
اس جھگڑے میں تمہاری وجہ سے کسی چیز کی پرواہ نہیں کی نورین، اور تم نے مجھ پر ہاتھ اٹھایا۔ ضیاء کا لہجہ اب بھی خطرناک حد تک سخت تھا۔ ضیاء پلیز، میرا دل بند ہو جائے گا، مجھے سانس نہیں آ رہا۔ بے انتہا روتے ہوئے وہ ضیاء سے کہتی گہرے گہرے سانس لینے لگی تو ضیاء ایک دم جھٹکے سے پیچھے ہوا۔ کچھ لمحے پہلے جو وہ درندے کی صورت اختیار کر چکا تھا، ایک دم نورین کی گہرے گہرے سانس لیتے دیکھ ہوش میں لوٹا۔ چند پل لگے، خود بھی گہرے سانس بھرتے اپنا غصہ کنٹرول کیا۔ تب اس کی ابتر ہوتی حالت دیکھ کر اچانک شدید ملامت نے گھیرا۔ کیا ہو گیا تھا اسے؟ وہ کیوں غصے میں اسے اس قدر خطرناک ہو چکا تھا؟ نورین ریلیکس نورین، اپنے دونوں ہاتھوں کو نرمی سے نورین کے بازو پر جماتے وہ ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولا تو نورین مزید گہرے سانس لے کر دل کی دھڑکن کو نارمل کرنے کی کوشش کرنے لگی، لیکن اس کوشش میں ناکام ہوتی اس سے زمین آنکھوں میں گھومتی محسوس ہونے لگی۔ اس کے بعد کچھ ہوش نہ رہا۔ ضیاء اسے بے ہوش ہوتا دیکھ ایک دم حواس باختہ ہوا، لیکن پھر جلد ہی اسے باہوں میں تھام گیا۔ زور سے آنکھیں میچی کھولیں اور گہرے سانس لیتے نورین کو بازو میں اٹھا لیا۔ خالی صحن میں ٹہلتی وہ بظاہر ہاتھ میں کتاب پکڑے ہوئے پڑھ رہی تھی، لیکن ذہن کے دھاگے کہیں اور ہی تانے بانے بن رہے تھے۔ فرتے جذبات میں وہ ایک انتہائی قدم تو اٹھا چکی تھی، پر بہت زیادہ خوف زدہ تھی۔ کھلے آسمان پر اس وقت نارنجی روشنی پھیلنے لگی تھی، شام رات کی چادر اوڑھ رہی تھی اور موسم کی خنکی میں بھی اضافہ ہو رہا تھا۔ اف، کیا ہو گیا ہے مجھے؟ اپنی کتاب کو چارپائی پر رکھ کر وہ خود بھی چارپائی پر بیٹھ گئی تھی۔ ایک نظر ہاتھ میں پکڑی رسٹ واچ پر ڈالی تو اب بھی لائٹ آنے میں 1 گھنٹہ تھا۔ وہ جس علاقے میں رہتی تھی وہاں بے وقت لائٹ جاتی تھی۔ لائٹ جانے سے مراد یہ کہنا بہتر تھا کہ کسی وقت ہی آتی تھی اور کبھی کبھی تو پورے دن کے لیے غائب ہو جاتی تھی۔ اس لیے ریم وقت سے پہلے روشنی میں کھانا بنا کر اب پڑھنے کے لیے بیٹھی تھی۔ یونیورسٹی ہمہ وقت حجاب میں رہنے والی عام سی لڑکی کو اس لمحے کوئی دیکھتا تو یقین نہ کرتا کہ وہ ریم نعمان علی ہے۔ گہری براؤن رنگ کے بال اوپر سے سیدھے اور نیچے سے ویوی ہو رہے تھے، یوں کہ اس کے بیٹھنے پر کمر کو ڈھکتے چارپائی سے نیچے لٹک رہے تھے۔ گندمی سونے سی رنگت پر تیکھے نقوش اور کاجل بھری بڑی بڑی ڈارک براؤن آنکھیں، سراہی دار بدن کے نشیب و فراز ہوش ربا تھے۔ اس وقت وہ اپنے وجود سے لاپرواہ کسی اور ہی جہان کی سیر کو نکلی ہوئی تھی۔ میں نے کیوں یہ بے وقوفی کی؟ ریم، تم اتنی بے وقوف کیسے ہو سکتی ہو؟ اس نے اپنے سر پر ہاتھ مارتے خود کو کوسا۔ کاجل بھری گہری آنکھوں میں اپنے آنے والے کل کا خوف تھا۔ ہاں، اسے خوف تھا۔ وہ ارسلان نیازی کے گروپ کی نظروں میں آئی تھی، پر اسے ڈر ارسلان نیازی سے زیادہ ایہان دل شیر سے لگ رہا تھا۔ اس لمحے وہ ہمدردی میں آگے بڑھ تو گئی تھی، پر وہ ہمدردی اور وہ شخص اس کے گلے پڑنے والا تھا۔ وہ 2 دن سے یونیورسٹی میں امن تھا، کیونکہ یونیورسٹی میں ایہان اور ارسلان دونوں کا گروپ نہیں آ رہا تھا، لیکن وہاں جگہ جگہ اس کا ریکارڈ لگ گیا تھا۔ ہر کوئی اسے پہچاننے لگا تھا۔ بعض لوگ تو کہہ رہے تھے کہ وہ ایہان کے عشق میں مبتلا تھی، تبھی تو اپنی پرواہ کیے بغیر بیچ لڑائی میں ایہان کے پاؤں سے کانچ نکالنے گئی تھی، اور بعض کا کہنا تھا ایہان اب اس کو نہیں چھوڑے گا، کیونکہ یہ بات ایہان کے لیے بالکل ناقابل برداشت تھی کہ کوئی اس کی لڑائی میں شامل ہو، وہ بھی کوئی لڑکی ذات۔ ہرگز نہیں، ناممکن۔ مجھے اس اکڑو خونخوار ڈائناسور سے عشق کیا محبت بھی نہیں ہو سکتی، بلکہ میں تو اس پاگل سرپھرے شخص کو پسند بھی نہیں کر سکتی۔ ریم نعمان علی نے خود کو یقین دلایا۔ بس فیصلہ ہو گیا، آج کے بعد میں اس راستے سے بھی نہیں گزروں گی جہاں وہ ڈائنو ہوگا۔ آنکھیں بند کرتے ختمی لہجے میں کہا، لیکن پھر اپنے پیچھے آہٹ محسوس کرتے پلٹی۔ کون سا راستہ بدلنے کی بات کر رہی ہے میری گڑیا؟ پیچھے اس کا باپ کھڑا تھا۔ اپنے باپ کو دیکھتے ریم کا چہرہ مسکراہٹ سے کھلا۔ نعمان علی 1 گھنٹے میں برتھ ڈے سیلیبریشن کا سارا انتظام کر چکا تھا۔ سمینا اپنی بیٹی کو لینے گھر گئی تھی اور باقی ملازمین بھی اپنے اپنے گھر روانہ ہوئے تھے۔ آج اپنے مالک کی طرف سے ود فیملی سب انوائٹڈ تھے۔ اس نے سمینا کے بیٹے کے لیے گفٹ لینا تھا، پھر ایہان کے حکم کے مطابق 1 گھنٹے بعد واپس سب کو حاضر بھی ہونا تھا۔ کچھ نہیں بابا، بس ان امیر لوگوں سے بچنے کا ارادہ ہے۔ یہ خود کو پتہ نہیں کیا سمجھتے ہیں، اور خود سے غریب لوگوں کو اتنا حقیر کے پیروں تلے مسل دیں۔ اسی لیے اب مجھے امیر ہونے کی خواہش نہیں، بس اللہ اتنا دے کہ اس کے حکم سے اس کی مخلوق کی کفالت کر سکوں۔ ریم آنکھوں میں اداسی لیے بولی تو نعمان اداسی سے مسکراتے اس کے برابر چارپائی پر بیٹھ گیا۔ تم نے بہت مختلف زمانہ دیکھا ہے ریم، اس دنیا میں اچھے لوگ بھی ہیں اور برے لوگ بھی۔ بعض دولت مند ایسے ہوتے ہیں جن کو اپنی دولت پر بالکل گھمنڈ نہیں ہوتا اور وہ خود سے کم حیثیت کے لوگوں کو بھی بہت اہمیت دیتے ہیں۔ نعمان علی کے لہجے میں سچائی اور مان تھا، اور ایسی امیر
اور ایسی امیر ہوائی مخلوق کہاں ہوتی ہے بابا؟ ریم نے ہنستے ہوئے خفیف سا طنز کیا۔ جہاں ابھی تم اور میں جانے والے ہیں۔ نعمان نے اپنی لختے جگر کو اسی کے انداز میں جواب دیا تو ریم حیرت سے انہیں دیکھنے لگی۔ کہاں؟ اس نے تجسس سے پوچھا۔ مالک کے گھر، جہاں میں ملازمت کرتا ہوں۔ سمینا کے بیٹے کی سالگرہ ہے تو چھوٹے مالک نے سارے انتظامات کروائے، اب ہم سب کی دعوت ادھر ہی ہے، نعمان نے مزے سے بتایا تو ریم منہ بسوڑ گئی۔ مجھے نہیں جانا، آپ جائیں، میں ان امیروں کے کسی دکھاوے بھرے چونچلے کا حصہ نہیں بننا چاہتی۔ کیا پتہ یہ دعوت دے کر میڈیا بلایا ہو یا سوشل میڈیا پر ویڈیو اور تصاویر اپلوڈ کر کے نیک نامی کمانی ہو، دعوت کے نام پر کیا معلوم زکوٰۃ کھلا رہا ہو۔ ریم نے بدگمانی کی انتہا کی تھی کہ نعمان کی سنجیدہ ہونا پڑا تھا۔ تم یہاں غلط ہو ریم، تم شاید بھول رہی ہو چھوٹے مالک ہی تمہاری پڑھائی کا سارا خرچ اٹھا رہے ہیں، اس کے باوجود اپنی زبان پر کبھی احسان کا ایک جملہ نہیں لاتے، ہماری کفالت کر رہے ہیں، کبھی اپنے ملازمین سے ملازموں والا سلوک نہیں رکھا۔ جاؤ تیار ہو جاؤ، میں کوئی بہانہ نہیں سنوں گا، نعمان نے ڈپٹنے کے انداز میں کہا۔ اچھا، ہو رہی ہوں تیار، پر آپ ہر بار چھوٹے مالک نامہ مت کھولا کریں، اتنی تعریف کرتے ہیں جیسے وہ قائد اعظم ہو۔ منہ چڑھاتی ریم اندر چلی گئی تھی۔ نعمان اپنی بیٹی کی آخری بات پر مسکرانے لگا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ جب وہ اپنے چھوٹے مالک کی تعریف کرتا ہے اس کی بیٹی جیلس ہوتی ہے۔ پتہ نہیں اس چھوٹے مالک میں کون سے ہیرے موتی جڑے ہیں جو ابا ہر وقت تعریف کرتے رہتے ہیں۔ رہی بات ان کے احسان کی تو ایک بار میں اپنے پیروں پر کھڑی ہو جاؤں پھر ایک ایک پائی واپس کر دوں گی، اپنے دل میں عہد کرتی ریم نے الماری کھولی اور ایک نظر پوری الماری میں گھمائی۔ جب نظر زنک کلر کی نئی سوٹ پر ٹھہری جو سادہ سا شلوار قمیض تھا جو 1 سال پہلے اس نے عید پر سلوایا تھا پر پہننے میں نہیں آیا تھا۔ واو، چلو آج تمہیں شرف قبولیت بخشتے ہیں۔ مسکرا کر سوٹ اٹھاتے منہ میں بڑبڑاتی کچھ دیر بعد کپڑے تبدیل کر کے شیشے کے سامنے آئی تو منہ کھل گیا۔ 1 سال پہلے یہ لباس کچھ ڈھیلا تھا پر اب اس کی فٹنگ جسم پر بیٹھ رہی تھی۔ یا اللہ، میری کمر کتنی پیاری ہے۔ حیرت سے اپنی پتلی نازک سی کمر کو دیکھتے خوشی سے من میں لڈو پھوٹنے لگے۔ اس کی کلاس کی لڑکیاں ایک دوسرے کے فگر پر کمنٹس کرتی تھیں۔ یہی ہے ڈائننگ کی بات، ڈائننگ، ہاں نہیں ڈائٹنگ ہوگا ادھر، نون نہیں ہے، چلیے ڈائٹنگ کی باتیں کبھی فگر مینٹین رکھنے کی پخ میں، یہی ہے یار، رکھنے میں الجھی ہوئی، بس ایسے کہہ لو، ہاں ڈائٹنگ کی باتیں کبھی فگر مینٹین رکھنے کی باتوں میں الجھی ہوئی۔ ابھی ریم کے دل میں گدگدی سی ہوئی کہ اگر کوئی لڑکی اس کا فگر دیکھ لیتی تو جل کر خاک ہو جاتی۔ بنا جمنگ کے اس کا جسم بہت خوبصورتی سے ڈھلا ہوا تھا۔ گول گول گھوم کر پیچھے سے اپنی کمر دیکھی تو حیرانی سے گال سرخ ہونے لگے۔ واو، میرا بندہ تو مجھے دیکھتے ہی فلیٹ ہو جائے گا۔ آنکھوں میں شرمیلی سی چمک لیے خود سے استفسار کیا، بھلا کیوں نہ کرتی تھی تو ایک نوخیز جوان لڑکی دل میں اپنے ہمسفر کو، یہاں پھر پے کی جگہ ہی لکھا ہوا ہے، اپنے ہمسفر کو لے کر بہت سے خیالات آتے تھے پر اتنی فرصت ہی نہیں ملتی تھی۔ جب ملتی تھی تو وہ خود بھی اپنے ہمسفر کو تصور کرنے لگتی تھی۔ اوف، مجھے کیا ہو گیا ہے، پاگل ہوں بالکل۔ اپنے ماتھے پر ہاتھ مارتے فوراً بالوں سے کیچر اتار لیا جو اس کے سارے بالوں کو سمیٹے ہوئے تھا۔ اس کے ریشم سے بال آبشار کی طرح کمر پر بکھر گئے۔ اس کی لچکدار ریشم سے چمکدار بالوں کی لمبائی اس کی کمر سے بھی نیچے آتی تھی۔ ریم جلدی کرو، ابھی وہ اپنے بالوں پر کنگھی پھیر ہی رہی تھی کہ جب کمرے کے باہر سے نعمان نے آواز لگائی، 10 منٹ تو دیں یار ابا جان، جواباً لاٹ سے اترا کر زور سے کہا اور پھر واپس الماری کی طرف بڑھی اور اندر سے چھوٹا سا میک اپ باکس نکالا جس میں بہت مختصر میک اپ تھا۔ ایک مشہور زمانہ بیوٹی کریم، مسکارا، پینسل، کاجل، لائنر اور 2-3 الگ الگ رنگ کی لپسٹک۔ ریم نے چہرے پر کریم لگانے کے بعد آنکھوں میں بھر کر کاجل لگایا۔ اس کی بڑی مزید کاجل لگایا کہ اس کی بڑی آنکھیں مزید بڑی لگنے لگیں اور پھر اپنی گھنی پلکوں کو مزید نمایاں کرنے کے لیے مسکارا لگایا۔ ہونٹوں پر ہلکی گلابی لپسٹک لگائی اور پھر وہی لپسٹک ہلکی سی گالوں پر مسل لی۔ پرفیکٹ۔ بالوں کو کھلا چھوڑ کر آڑھی مانگ نکالی اور سر پر دوپٹہ لے لیا۔ شیشے میں دیکھتے خود کو
تھمز اپ کا سائن دیا. اف میرے ہونے والے بندے, اگر تمہیں معلوم ہو جائے کہ تمہاری شادی اتنی پیاری لڑکی سے ہونے والی ہے تو تم خوشی سے پاگل ہو جاؤ. اس کا انداز اکثر اپنی تعریف کرتے ہوئے ایسا ہی ہوتا تھا, بقول اس کے کہ اسے کسی بوائے فرینڈ کی ضرورت نہیں جب تک اس کا شوہر نہیں آتا. وہ اپنے حسن کو خود سراہنا جانتی ہے. کیسی لگ رہی ہوں. باہر آتے نعمان کے سامنے کسی چھوٹی بچی کی طرح لہراتی ہوئی گھومی اور داد طلب نظروں سے اپنے باپ کی جانب دیکھا تو نعمان نظروں سے ہی اس کی نظر اتارتے مسکرائے. میری گڑیا دنیا کی سب سے خوبصورت شہزادی ہے. نعمان نے ریم کے ماتھے پر بوسہ دیتے کہا تو ریم نرمی سے مسکرائی. میں ابایا پہن کر آتی ہوں. ریم کے کہتے ہوئے واپس کمرے میں جانے لگی کہ نعمان نے ہاتھ پکڑ کر روک لیا. ضروری نہیں, کیونکہ گھر کے باہر گاڑی کھڑی ہے اور آج میری شہزادی میرے ساتھ گاڑی میں جائے گی. نعمان کے کہنے کی دیر تھی کہ ریم کی خوشی کا ٹھکانہ نہ رہا. میں جلدی سے سینڈل پہن کر آتی ہوں. ریم واپس کمرے میں بھاگی اور الماری سے اپنی سینڈل نکالی جس پر سنگل نگینے کا سٹریپ تھا اور 4 انچ کی ہیل. اپنی تیاری مکمل کرنے کے بعد وہ گھر سے باہر آئی, لیکن سامنے کھڑی گاڑی دیکھ پل بھر کو ٹھٹکی. یہ گاڑی کچھ جانی پہچانی تھی. کیا ہوا؟ نعمان نے مسکراہٹ دباتے بیٹی سے پوچھا. وہ جانتا تھا سامنے کھڑی گاڑی اس کی بیٹی کو بہت پسند تھی اور اس میں بیٹھنے کی خواہش بھی تھی. کیا یہ رینج روور ہے؟ ریم نے حسرت سے پوچھا تو نعمان نے مسکراتے ہاں میں سر ہلایا. چھوٹے مالک کی ہے, ان سے اجازت لے کر آیا ہوں. اپنی گڑیا کی خواہش پوری کرنا میری اولین ترجیح ہے. نعمان نے کہتے ہوئے آگے بڑھ کر گاڑی کا فرنٹ ڈور کھولا تو ریم کسی شہزادی کی مانند اس گاڑی میں بیٹھ گئی. اس وقت اس بات سے انجان کہ اس گاڑی کو چلانے والا شہزادہ اس کا نائٹ میئر ہے. دیکھیے گا ابا, ایک دن میں پڑھنے لکھ کر بڑا آدمی بن جاؤں گی نا تو میرے پاس بھی یہ گاڑی ہوگی. اس نے شرارت بھرے لہجے میں کہا, مگر پھر بڑا آدمی اپنے الفاظ پر خود ہی کھلکھلا کر ہنس پڑی. نعمان گھر کو تالا لگا کر ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا تو نعمان نے ڈیش بورڈ کو ہاتھ لگاتے خوشی سے ریم نے ڈیش بورڈ کو ہاتھ لگاتے خوشی سے کہا, ہاں انشاءاللہ. بڑے آدمی کا تو پتہ نہیں مگر میری بیٹی کا شوہر اس کو گفٹ ضرور دے گا. نعمان نے دل سے دعا دی کیونکہ وہ نہیں چاہتا تھا ریم پڑھ لکھ کر نوکری کے دھکے کھائے, بلکہ ہر حساس باپ کی طرح اس کی سوچ تو یہ تھی کہ ریم پڑھ جائے گی تو ریم کو اچھے رشتے ملیں گے. آمین. ریم نے مسکراہٹ دباتے کھڑکی کی جانب رخ موڑ کر سرگوشین کہا. اس بات سے انجان کہ کبھی کبھی فرشتے دعا پر فوراً آمین کہہ دیتے ہیں. گاڑی 1 گھنٹے کے سفر کے بعد ایک بڑے عالیشان بنگلے کے آگے رکی. یہ علاقہ لاہور کے مہنگے ترین علاقہ تھا. یہاں کی سڑکیں ریم کو اپنے گھر سے زیادہ صاف لگیں. اچانک اس کے وجود پر ایک نامحسوس سی اداسی چھانے لگی. ایسے بڑے بنگلے دیکھ کر اسے وحشت سی ہوتی تھی. کجا کہ ان کے گھر دعوت پر جانا, نہ جانے وہ لوگ خود سے کتنے نیچے درجے کے لوگوں کو کن نظروں سے دیکھتے ہوں گے, کہیں فقیر نہ سمجھتے ہوں. نعمان نے اپنی بیٹی کی خاموشی محسوس کی تھی اور وہ اس خاموشی کی وجہ جانتا تھا, اس لیے چپ ہی رہا تھا. اسے یقین تھا چھوٹے مالک کا مہمان نواز رویہ دیکھ کر اور باقی ملنسار لوگوں سے ملنے کے بعد وہ نارمل ہو جائے گی. جیسے ہی گاڑی بنگلے کے پورچ میں رکی, ریم حیرت زدہ آنکھوں سے اس محل کو دیکھنے لگی جو کسی خواب نگر کے محل سا معلوم ہوتا تھا. بے پناہ حسین. پورچ کی ڈرائیو وے کے ارد گرد اور بنگلے کے باہر ہریالی ہی ہریالی تھی. پھر کافی آگے ایک گلاس وال سے بنا شیش محل سا گھر. عجیب سی کیفیت میں گھری وہ گاڑی سے اترتے دوپٹہ سر پر درست کرتی, طویل ڈرائیو وے عبور کرتی سامنے کے گلاس ڈور سے اندر داخل ہوئی تو آنکھیں وہاں کی شان و شوکت اور چمک دھمک دیکھ کر حیران ہونے لگیں. وہ مسمرائز سی ہوئی اور ارد گرد دیکھنے لگی. سفید دیواروں پر بکھرتی سنہری روشنی. سامنے دیوار پر عجیب سے سیاہ اور سفید رنگوں کی امتزاج سے پینٹنگ تھی. دوسری جانب دیوار سے ہوتی چھت تک جاتی کانچ کی الماری جس میں جاں بجا کتابیں بھری ہوئی تھیں اور الگ ہی دلکش منظر پیش کر رہی تھیں. فاصلے سے نیچے ایک سیکنڈ میری آنکھ میں کچھ چلا گیا تھا. فاصلے سے نیچے ایک رو میں دروازے تھی اور دائیں طرف سے آتی تیز روشنی جو غالباً کچن تھا. پورے شاندار لاؤنج کو غباروں سے سجایا گیا تھا. وہاں پر کچھ لوگ موجود تھے جنہیں وہ سلام کر چکی تھی اور ابھی وہیں سب دیکھنے میں محو تھے جب اچانک
اور ابھی وہی سب دیکھنے میں محو تھی جب اچانک کسی نے اس کے پیر پر کچھ مارا۔ وہ ایک دم ہوش میں آئی اور سامنے دیکھا تو لگ بھگ 7 یا 8 سال کا گورا سا بچہ کھڑا تھا۔ ریم کو اس بچے پر شدید غصہ آیا۔ گمان ہوا یہ بچہ اسی امیر گھر کی پیداوار ہے جسے بڑوں کا ادب نہیں، لیکن پھر جلدی معلوم ہوا یہ آفت کی پرکالہ سمینا کا بیٹا تھا۔ ہائے آج میرا برتھ ڈے ہے، اس بچے کے کہنے پر ریم بمشکل مسکرائی اور پھر ہلکا سا نیچے جھکتے دانت پیس سے کہا ہیپی برتھ ڈے۔ اس بچے کی آنکھوں میں ناشتی شرارت بتا رہی تھی کہ وہ بچہ بڑا شریر ہے۔ پھر نعمان کی پکار پر وہ سیدھی ہوئی اور وہاں آئے دوسرے ملازمین کے گھر والوں سے ملنے لگی۔ اسے یہ دیکھ کر خوشی ہوئی تھی کہ یہاں 3 اس کی ہم عمر لڑکیاں تھیں جو شکل سے ہی پڑھی لکھی معلوم ہو رہی تھیں۔ بات کرنے پر معلوم ہوا ریم کی طرح ان کی پڑھائی کا خرچہ بھی چھوٹے مالک ہی اٹھا رہے تھے۔ دل میں کہیں نہ کہیں اس نے اس چھوٹے مالک کی سراہا تھا، وہ واقعی قابل تعریف تھا، لیکن پھر اپنے اوپر کسی کی نظر محسوس کرتے نظر چاروں طرف دوڑائیں تو سمینا کے بیٹے پر آ کر ٹھہری جو فرصت سے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ ریم نے کچھ سوچتے اس کی جانب قدم بڑھائے تو وہ چھوٹا سا لڑکا یوں چوڑا ہو گیا جیسے کوئی جوان لڑکا ہو۔ تم مجھے کیوں گھور رہے ہو؟ ریم نے آنکھیں چھوٹی کیے پوچھا۔ تم تو ایسے انجان بن رہی ہو جیسے پتہ ہی نہ ہو، وہ بچہ قابل دید اطمینان کے لیے لہجے میں بولا تو ریم نے ناسمجھی سے اسے دیکھا۔ مجھے کیا نہیں پتا؟ ریم نے ماتھے پر بل ڈالے پوچھا۔ یہی کہ تم اس پارٹی میں سب سے حسین ہو۔ اس بچے کے منہ سے ایسی بات سن پہلے تو ریم بھونچ کر رہ گئی، لیکن پھر غصے سے اس بچے کو گھورا، ایک نظر ادھر ادھر دیکھا۔ اس بچے کے قریب جو کہ 2 فٹ ابھی صحیح سے پورے زمین سے نکلے بھی نہیں ہو، کان کے نیچے ایک ماروں گی تو واپس اندر چلے جاؤ گے۔ ریم نے دانت پیس کر کہتے بدلہ اتارتے اس لڑکے کی جوتے پر اپنی ہیل سے ہلکا سا مارا اور واپس پلٹ گئی، جبکہ وہ بچہ ریم کو غصے سے گھورنے لگا۔ گھمنڈی، منہ میں بڑبڑاتے وہ ریم کو سبق سکھانے کا سوچنے لگا۔ ایک تو وہ اس کی تعریف کر رہا تھا اور وہ لڑکی اسی کی برتھ ڈے پارٹی میں اسے دھمکا رہی تھی۔ کچھ دیر تک ریم سب سے باتیں کرتی رہی، جب اچانک وہ بچہ واپس ریم کے پاس آیا۔ ہیلو ریم، تم کولڈ ڈرنک لو گی؟ اس بچے نے دوستانہ لہجے میں پوچھا تو سب ہنسنے لگے، جبکہ ریم نے اس بار اس کے ہاتھ سے کولڈ ڈرنک کا گلاس لیا، لیکن اسی وقت اپنے ہاتھ پر چڑھتا کاکروچ دیکھ ریم نے چیختے ہاتھ سے گلاس چھوڑ دیا۔ نتیجتاً ہاتھ سے گلاس چھوٹا اور آدھی کولڈ ڈرنک ریم کے کپڑوں پر گر گئی۔ کچھ وقت کے لیے حال میں سکوت چھا گیا، لیکن پھر جلد سب کے کہکے چھوٹ گئے۔ نعمان سمیت وہاں پر موجود سب لوگ اسے بچے کی شرارت سمجھ کر ہنسنے لگے، مگر ریم نے اس طوفان نے بدتمیزی کو بری طرح گھورا، یہ سمجھنے کے بعد کہ وہ کاکروچ نکلی تھا۔ ریم کا پارا اب چڑھنے لگا تھا، لیکن اس سے پہلے وہ کچھ کہتی سمینا نے خود ہی اپنے بیٹے کو بری طرح جھڑکا۔ مت ڈانٹیں اسے، بچہ ہے۔ آپ مجھے واش روم کا بتا دیں، مجھے کپڑے صاف کرنے ہیں۔ ریم نے دل پر پتھر رکھتے سمینا کو ڈانٹنے سے روکا تھا، ورنہ دل تو کر رہا تھا جھاڑو اٹھائے اور اس بچے کی ایسی کٹ لگائے کہ اس کے ساری شرارتیں دور بھگا دے۔ ریم کو واش روم میں میں لے جاتا ہوں، کیونکہ غلطی بھی تو میری ہے نا، اس نے ندامت سے سر جھکاتے ازالہ کرنے والے انداز میں کہا تو سب مسکرانے لگے، جبکہ ریم کو ابھی بھی شک تھا کہ یقیناً اس شیطانی بچے کے خرافاتی دماغ میں کچھ نہ کچھ طوفانی ضرور پک رہا ہے۔ اچھا ٹھیک ہے چھوٹے شہزادے، تمہیں تو سب معلوم ہے۔ ریم کو واش روم کا راستہ دکھا کر تم اسے انیکسی میں لے آنا، وہیں تو ہم سب انتظار کر رہے ہیں، گھر کے دوسرے ملازمین نے کہا تو سب مسکراتے باہر کی جانب کی طرف بڑھ گئے، جبکہ ریم غصے سے اس چھوٹے پٹاخے کو گھورنے لگی۔ ریم ایسے مت گھورو، آئی ایم سوری، میں اب کوئی شرارت نہیں کروں گا، اس نے انتہائی معصومیت سے شکل بناتے کہا تو ریم کو بھی اعتبار آ گیا، جب ہی اس کے پیچھے چلنے لگی۔ جب وہ نیچے ایک کمرے کی طرف جاتے جاتے رکا تو لبوں پر کمینی سی مسکراہٹ تھی۔ کچھ دیر پہلے اس کی ماں نے اسے اوپر والے فلور پر جانے سے منع کیا تھا اور سختی سے کہا تھا کہ اوپر چھوٹے مالک کا کمرہ ہے، غلطی سے بھی اوپر اور اس کمرے کے اندر نہ جائے۔ کیا ہوا، رک کیوں گئے؟ ریم نے اپنے کپڑوں کی طرف دیکھتے عجلت سے پوچھا۔ ریم شاید یہ چھوٹے مالک کا کمرہ ہے، ہم اوپر چلتے ہیں۔ نظروں میں شرارت چھپاتے وہ اوپر سیڑھیوں کی جانب بڑھ گیا۔ ریم بھی گہری سانس لیتی اس کے پیچھے چلنے لگی۔ تم اندر چلی جاؤ، اندر واش روم ہے، میں تمہارا یہیں انتظار کر رہا ہوں۔ اس نے فرما برداری کی انتہا کی تو ریم اسبات میں سر ہلاتی اندر چلی گئی تو وہ باہر سے گدھے کے سر سے سینگ کی مانند غائب ہی ہو گیا۔ ریم کمرے میں داخل ہوئی اور اندر قدم رکھتے ہی احساس ہوا جیسے کسی سرد علاقے میں آ گئی ہو۔ کمرے میں چلتا اے سی اتنا تیز تھا کہ اس ٹھنڈ میں ریم کو دنیا بدلی ہوئی لگی، پورا جسم اس ٹھنڈ سے سنسنا اٹھا۔ رشک بھری نظروں سے پورے کمرے کو دیکھا۔ ریم نے قدم آگے بڑھائے، کشادہ ترین کمرے کے وسط میں بڑا سا کنگ سائز بیڈ تھا جس پر نیوی بلیو مخملین بیڈ شیٹ بچھی ہوئی تھی۔ ایک جانب بڑا سا
سیٹنگ ایریا تھا اور دیوار گیر وارڈروب اور بیڈ سے کافی فاصلے پر ایک دروازہ وہیں دوسری طرف ایک اور دروازہ تھا جو شاید بالکنی کا تھا. پورا فرنیچر بلیک کلر کا تھا. کمرے میں دو کونوں پر بڑے واس تھے جس میں تازہ پھول لگائے گئے تھے جس سے کمرے میں چاروں طرف بھینی بھینی سی خوشبو پھیلی تھی. اللہ پاک مجھے بھی ایسا کمرہ چاہیے. فوراً بڑے لاڈ سے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی تو دل کی کیفیت اچانک عجیب ہوئی جیسے دعا قبول کر لی گئی ہو. پھر سر جھٹکتے اپنا دوپٹہ اتار کر بیڈ پر رکھا اور واش روم کی طرف قدم بڑھائے. واش روم بھی جیسے کوئی بڑا سا شیش محل تھا. واش روم کا دروازہ آدھا بند کرتے ریم نے واش بیسن کا نل کھولا اور ہاتھ پانی سے گیلے کیے. نیچے جھک کر اپنی قمیض کا دامن صاف کرنے لگی. اب بھی وہ واپس ہاتھ گیلا کرنے سیدھی ہوئی ہی تھی کہ کسی کے قدموں کی آہٹ سن کر بری طرح چونکی. حفظ ماتقدم کے طور پر واش روم کے دروازے سے ہلکا سا باہر جھانکا تو پیروں تلے سے زمین کھسک گئی. ریم کو اندازہ ہوا کوئی خون آشام بلا اپنے ٹھیک سامنے دیکھ کر کسی کی کیسی حالت ہو سکتی ہے. ریم کی جان لبوں پر آنے لگی. اس سے سمجھ نہ آیا وہ کہاں جائے کہاں بھاگے. رف سے حلیے میں بلیو شرٹ اور بلیو ٹراؤزر پہنے, بالوں کی ہاف پونی بنائے, ٹی شرٹ کا گلا ڈیپ ہونے کے باعث گلے سے جھانکتی وہ سفید چین وہ خواب نہیں دیکھ رہی تھی, وہ سچ تھا, حقیقت تھی کہ باہر وہ ملک الموت بن کر سامنے آنے والا شخص ایحان دل شیر ہی تھا. ریم کے ہاتھ پیر پھولنے لگے کیونکہ اس کے قدم واش روم کی جانب ہی تھے. اچانک ریم کو ہول اٹھنے لگے تھے کہ وہ کہاں بھاگے, خود کو اس کی خون نشام نگاہوں سے کیسے چھپائی. اس کا تو دوپٹہ بھی باہر پڑا تھا. اسی وقت ایحان نے واش روم کا دروازہ کھولا تو ریم کو جلد بازی میں کچھ اور تو سوجا نہیں. وہ اپنی کمر پر بکھرے بالوں کو دونوں کندھوں کی جانب سے آگے کرتی, ہاتھوں میں بھرتی, چہرے پر پھیلا گئی اور دونوں ہاتھوں سے بال سمیٹ چہرہ چھپا لیا کہ مقابل اسے نہ دیکھ سکے. جبکہ ایحان نے جوں ہی واش روم کا دروازہ کھولا انتہائی غیر متوقع طور پر سامنے ہی کسی لڑکی کو دیکھ کر گڑبڑا گیا, لیکن پھر احساس ہوا یہ اس کا روم ہے اور اسی کا واش روم ہے. وہ اس لڑکی سے اس کی یہاں موجودگی کی وجہ پوچھنے کا ارادہ رکھتا تھا, لیکن نظر ٹھہر سی گئی تھی. نظر شیشے میں نظر آتی اس کے چہرے پر پڑی تو اندازہ ہوا وہ لڑکی اپنا چہرہ چھپائے ہوئے ہے, لیکن ایحان کی نظر اس کے ہاتھوں کی انگلیوں میں اٹکی تھی. یہ منظر اور یہ نازک تراشی ہوئی مخروطی انگلیاں کہیں دیکھی لگ رہی تھیں, پر کہاں. وہ الجھ گیا. پھر انگلیوں سے ہوتی اس کی نظر اس نازک سی لڑکی کی کمر پر اٹک گئی. بہت ہی نازک سے سراپے کا نازک سا منظر تھا. جس طرح انگلیاں اپنے آپ میں بل کھاتی نزاکت لیے ہوئے تھی, اسی طرح کمر بھی تراشیدہ پنکھڑی کی طرح نازک اور حسین لگ رہی تھی. مقابل کا کندن سا سراپا جیسے فرصت سے تراشا ہوا تھا. ایحان نے مشکل سے اپنی نظر پھیری کہ وہ بد نظر انسان نہیں تھا, پر دل میں ایک بے صبر چور نے بھرپور قسم کی انگڑائی لی کہ ایک بار پھر صرف ایک نظر اس حسین دلبر کو دیکھ لے. لیکن وہ اس کمینی سی پکار کو دل میں دباتے گلا کھنگارتے اس سے مخاطب ہوا. آپ شاید سمینا کے بیٹے کی سالگرہ میں آئی ہیں. اس لڑکی کا ہلکا سا گیلا دامن ایحان کی نظر سے مخفی نہیں رہا تھا. وہ پورا معاملہ سمجھتے بولا, لیکن وہ تو بت بنی کھڑی تھی. صرف سر اسبات میں ہلا کر جواب دینے پر اکتفا کیا. دل تو کیا سمینا کے بیٹے کا قتل کر دے, لیکن بے بسی اتنی تھی کہ زبان سے ایک لفظ نہیں بول سکتی تھی, ورنہ وہ شخص پل بھر میں اسے پہچان لیتا اور پھر یقیناً سمینا کے بیٹے کی برتھ ڈے پارٹی ریم نعمان علی کے سوئم کی تقریب نہ بن جاتی. یہ میرا روم ہے, آپ غلط جگہ آ گئی ہیں, ایحان نے گہری سانس لیتے نرمی سے کہا, جبکہ ریم تو اس کی اتنی نرمی سے بات کرنے پر ہی بے ہوش ہونے کو تھی. آخر اس آدمی کے کتنے روپ تھے اور کون سے والا سچا تھا, یہ مہربان والا یا یونیورسٹی میں ایک خونخوار ڈائناسور والا. اسے ایحان اور اپنی پہلی ملاقات یاد تھی. وہ شخص یونیورسٹی میں کسی بدتمیز بد دماغ مغرور انسان سے کم نہیں تھا, اور یہاں تو اس کے رنگ ڈھنگ ہی بدلے ہوئے تھے. آپ ایحان نے بات کا آغاز کرتے نظریں باہر کی جانب گھمائیں تو نظریں بیڈ پر گئیں جہاں اس لڑکی کا دوپٹہ پڑا تھا. جلد ہی وہ اس لڑکی کی مشکل سمجھ گیا تھا, جب بھی فوراً باہر ہی نکلا اور اس شفون کے دوپٹے کو اٹھا کر ریم کی جانب بڑھایا, پر وہ دیکھ پاتی تو دوپٹہ تھامتی. اسے تو جیسے سکتہ ہو گیا تھا یا وہ صدمے سے وہی جم سی گئی تھی. جب بھی کچھ سوچتے ایحان نے دوپٹہ اس کے سر پر اس طرح ڈال دیا کہ آدھا دوپٹہ گھونگھٹ کی طرح آگے ہو گیا. ریم کو اپنے اوپر پھیلتے دوپٹے کا احساس ہوا. پہلے وہ ایحان کی اس حرکت پر ساکت رہ گئی. دل کے کسی کونے میں اس کے لیے عزت کے جذبے نے سر اٹھایا تھا کہ وہ اکیلی لڑکی کو اپنے کمرے میں دیکھ کر بھی
کبھی بری نظر ڈالنے والا مرد نہیں تھا، وہ الگ تھا، بالکل مختلف۔ ریلیکس رہیے اور اب آپ جا سکتی ہیں باہر۔ واش روم کے دروازے سے ایک طرف ہٹتے ایہان ریم کی جانب پیٹھ کیے کھڑا ہو گیا تو ریم موقع کو غنیمت جانتے چہرے کو دوپٹے سے ڈھانپتے ہوئے برق رفتاری سے باہر بھاگی۔ ایک لڑکی کے بھاگنے پر ایہان نے مسکراتی نظروں سے اس کی پشت کو دیکھا اور پھر ذہن جھٹک کے واش روم میں بند ہو گیا، لیکن اندر آنے کے بعد بھی دماغ میں وہ حسین نازک سا سراپا گھومنے لگا۔ اپر کلاس کی پارٹیوں میں، یونیورسٹی میں ایک سے بڑھ کر ایک حسین چہرہ اس کے ارد گرد شہد کی مکھیوں کی طرح منڈلاتا تھا، مگر اسے کسی میں دلچسپی محسوس نہیں ہوئی تھی۔ لیکن ابھی جو لڑکی یہاں سے اس کے خوف کی بدولت رفو چکر ہوئی تھی، اس میں کچھ تو ایسی کشش تھی کہ وہ چاہتا تھا کہ اس کا چہرہ بھی دیکھے۔ لا حول ولا قوت کیا سوچ رہے ہو ایہان دل شیر؟ خود کو ڈپٹتے وہ واش بیسن پر جھک گیا۔ دوسری جانب ریم کمرے سے باہر نکلی تو وہاں سمینا کا بیٹا تو کیا کوئی بھی موجود نہیں تھا۔ اللہ بس ایک موقع ملے میں اس بچے کی ٹانگیں توڑ دوں۔ دانت کچکاتی وہ جلدی سیڑھیاں اترنے لگی۔ یہ سوچ ہی سہانے روح تھی کہ اس گھر میں ایہان دل شیر موجود تھا۔ ایہان کون تھا؟ اس گھر میں کیا کر رہا تھا؟ دماغ میں خیال آیا کہیں وہی تو چھوٹا مالک نہیں، لیکن پھر اس ہولناک خیال کو خود ہی نفی کی۔ باہر آئی تو گارڈن میں ہی نعمان کھڑا تھا۔ بابا مجھے واپس گھر جانا ہے، ریم نے آتے ساتھ ہی دو ٹوک انداز میں کہا تو نعمان سنجیدگی سے بیٹی کو گھورنے لگا۔ ابا پلیز، ریم نے جھنجھلا کر ان کا ہاتھ پکڑتے کہا۔ ریم کیا ہو گیا ہے؟ 5 سال کے بچے جیسی ضد کر رہی ہو؟ چھوٹے مالک نے صرف ہماری وجہ سے اتنی اچھی دعوت رکھی ہے، کھانے کا انتظام کروایا ہے، اگر ایسے چلے گئے تو سب کو کتنا برا لگے گا۔ پہلے کیک کاٹ لیا جائے پھر کھانا کھا کر چلیں گے، نعمان نے فیصلہ کن انداز میں کہا تو ریم کو اپنی عزت اور جان کے لالے پڑنے لگے۔ وہ شخص تو پل بھر میں اس کی عزت کے بخیے ادھیڑ دیتا۔ ابا چھوٹے مالک کا نام کیا ہے؟ ریم نے ڈوبتے دل سے پوچھا، ساتھ شدت سے دعا کی کہ کوئی بھی نام ہو پر ایہان دل شیر نہ ہو۔ ایہان دل شیر؟ اس کے باپ نے اپنے چھوٹے مالک کا نام نہیں لیا تھا بلکہ ریم کی سماعتوں میں دھماکے کیے تھے۔ وہ شخص جس نے یونیورسٹی میں اس کا سکون برباد کر دیا تھا، جب اس شخص کو پتہ چلتا کہ ریم اس کے رحم و کرم پر پڑ رہی ہے تو وہ تو فوراً اسے یونیورسٹی سے نکلوا کر باہر پھینکوا دیتا۔ اسی لیے اس سے اجتناب ہی اچھا تھا۔ کیا ہوا؟ تمہاری طبیعت ٹھیک ہے؟ ریم کا سفید پڑتا چہرہ دیکھ نعمان نے فکر مندی سے پوچھا۔ نہیں بابا، جبھی کہہ رہی ہوں گھر جانا ہے اب بھی، ریم نے آنکھوں میں نمی لیے کہا۔ نعمان چاہ کر بھی نہیں سمجھ سکا تھا یہ نمی کس خوف سے ہے۔ الحمدللہ۔ اچھا چلو اندر کیک کاٹنے کے بعد کچھ دیر انیکسی میں ریلیکس کر لینا، پھر کھانا کھا کر گھر چلیں گے، بس چھوٹے مالک آ جائیں پھر کیک کاٹنا ہے۔ نعمان نرمی سے کہتے اسے اندر لے جانے لگا جب ریم ایک دم بولی، بابا میں کیک کٹ کرنے میں شامل نہیں ہونا چاہتی، مجھے بہت گھبراہٹ ہو رہی ہے، ابھی کچھ دیر انیکسی میں آرام کر لیتی ہوں، شاید ٹھیک ہو جاؤں۔ ریم نے التجاہیہ کہا تو نعمان نے اسبات میں سر ہلایا، پھر ریم کو انیکسی میں چھوڑ کر وہ خود اندر چلا گیا۔ انیکسی میں سے باقی سب باہر نکل کر واپس بنگلے کے اندرونی حصے کی طرف جا رہے تھے۔ جب ریم کی طبیعت کا معلوم ہوا تو ریم کو ریسٹ کرنے کا کہتے ہوئے سب اندر چلے گئے۔ ایہان واش روم سے باہر نکلا تو ایک دفعہ اپنی تھائی کو دیکھا جو درد کر رہی تھی، پھر اچانک نظروں میں ریم کا حجاب لہرایا تو ماتھے پر بل پڑے۔ ارسلان نیازی کے جملے اسے اب تک یاد تھے۔ اس کی گندی نظریں اس بھولی اور بے وقوف لڑکی پر تھیں جو بے وجہ اپنے آپ کو مشکل میں ڈال گئی تھی۔ پھر کوفت بھرے انداز سے ذہن جھٹکا، لیکن اب کچھ الٹا ہی معاملہ ہوا تھا۔ ذہن ریم سے ہٹا تو اس انجان حسن سراپا میں اٹک گیا جو اس کے واش روم میں تھا۔ مجھے کیا ہو گیا ہے؟ میں پہلے کبھی کسی لڑکی کی طرف مائل نہیں ہوا، پر ایک تو یہ ریم چڑیل ہے جس سے مجھے بلا کی چڑ ہے، اور دوسری یہ واش روم میں کھڑی اجنبی حسینہ۔ وہ اس لڑکی کو کوئی نام نہیں دے پایا تھا، ہاں، پر اب اسے اس لڑکی کا چہرہ دیکھنے کا تجسس تھا۔ عجیب الجھن اور کشمکش تھی، اور اس کی یہ کشمکش ضرور دور ہو جاتی جب وہ کیک کٹنگ کے وقت نیچے جاتا تو اس لڑکی کو دیکھ لیتا۔ خود پر پرفیوم اسپرے کرنے کے بعد وہ نیچے آیا تو باری باری سب سے ملا۔ سب بڑی عقیدت سے اس سے سلام لے رہے تھے، وہاں سب تھے، پر ایہان کی نظر جس کی متلاشی تھی وہ لڑکی کہیں نہیں دکھی۔ پر وہ مستقل انتظار کیے گیا کہ شاید وہ آنے والی ہو، پر جب سمینا نے کیک لا کر رکھا اور اس کا بیٹا کیک کاٹنے لگا تو ایہان کی اس لڑکی کو دیکھنے کی امید ٹوٹ گئی۔ یہاں سب ہی ملازمین کے گھر والے موجود تھے سوائے نعمان کے۔ شاید وہ نعمان کی ہی بیٹی تھی، لیکن وہ نعمان سے پوچھ نہیں سکتا تھا کہ تمہاری بیٹی کہاں ہے۔ کیک کاٹنے کے بعد کیک کاٹنے کے بعد باتیں ہونے لگیں۔ ایہان بھی خاموشی سے ان کے ساتھ بیٹھا ان کی باتیں سن رہا تھا، لیکن پھر بھی سکون برباد تھا۔ عام دنوں میں
اس کا سکون ریم نے غارت کر رکھا تھا، جس کے خیال سے بچنے کے لیے اس نے یہ دعوت رکھی تھی، اور اب اس دعوت میں ایہان دلشیر کو وہ زنک کلر کی سوٹ والی نازک گڑیا بے چین کر گئی تھی۔ عجیب مصیبت تھی۔ کچھ دیر بعد ایہان مسکرا کر وہاں سے کھڑا ہو گیا اور واپس اپنے کمرے میں آ گیا۔ بیڈ پر لیٹتے آنکھیں بند کیں تو آنکھوں کے پردے پر ریم کا حجاب لہرایا۔ وہ جھٹکے سے آنکھیں کھول گیا۔ یہ فارغ رہ کر میرا دماغ کچھ زیادہ ہی ہل ول گیا ہے، اب تو یونیورسٹی جانا پڑے گا، بس 2 دن اور۔ ریم اس کے بعد تم خیالوں میں بھی میرے قریب بھٹکی تو تمہارا خون کرتے تمہیں حقیقت میں بھٹکتی آتما بنا دوں گا۔ خیالوں میں ریم سے مخاطب ہوتے ایہان گرایا۔ کچھ ہی دیر میں وہ اپنی بے چینی سے عاجز آ کر اٹھ بیٹھا۔ سائڈ ٹیبل کی جانب دیکھا تو جگ خالی تھا۔ اسے پانی کی طلب ہو رہی تھی، اسی لیے وہ بیڈ سے اٹھا اور کچن میں پانی پینے کی غرض سے اپنے کمرے سے باہر نکلا۔ سارے لوگ واپس انیکسی میں آ گئے تھے۔ ریم کب سے بے چین تھی، لیکن اب کیک کو دیکھتے اچانک سے بھوک چمک گئی۔ شکر اس کے لیے کیک انیکسی میں ہی آ گیا تھا۔ کیک کے 1-2 لقمے لینے کے بعد اس کی بھوک مزید بھڑک گئی تھی۔ اس ڈائنو کا خوف ایک طرف اور پیٹ کی پکار ایک طرف۔ اس نے صبح سے کچھ نہیں کھایا تھا۔ وہ کچھ دیر انتظار کرنے کے بعد زچ ہونے لگی تھی۔ وہ سمجھی تھی سب کھانا کھا گم ہو گیا۔ رکو ڈھونڈتی ہوں، گڈی کہاں رہ گئی ہو؟ گڈی نہیں یارا، میرا دل کرب وہ سمجھی تھی سب کھانا شروع کریں گے، لیکن یہ دیکھ دماغ گھوم گیا کہ وہ سب تو اب اس آفت کے ساتھ گیمز کھیلنے کی تیاری میں تھے۔ بابا مجھے بھوک لگی ہے، یہ لوگ سب کب کھانا کھائیں گے؟ ریم نے اپنے پاس بیٹھے نعمان سے پوچھا۔ اسے سچ میں بہت بھوک لگ رہی تھی اور وہ یہ بھی چاہتی کہ جلد از جلد کھانا کھایا جائے اور وہ یہاں سے رفو چکر ہونے میں 1 سیکنڈ بھی نہ لگائے۔ ابھی تو ٹائم ہے، سب نے کیک کھا لیا ہے تو ابھی کسی کو بھی بھوک نہیں ہے۔ جب بھوک لگے گی تو کھا لیں گے، اگر آپ کو بھوک لگی ہے آپ کھا لیں، نعمان نے نرمی سے کہا تو ریم کو سکون آیا۔ اب اس کا ارادہ تھا کھانا کھاتے ہی یہاں سے گولی کی طرح اڑن چھو ہو جائے گی، پھر ایہان تو کیا کوئی بھی اسے نہیں پہچانے گا۔ ابا لا کر دے دیں کھانا۔ ریم کی فرمائش پر نعمان نے مصنوعی غصے سے ریم کو گھورا۔ کیا ہوا؟ ریم نظروں کا مفہوم سمجھتے خجالت سے مسکرائی۔ خود جا کر لے لو ریم، میں سب کے سامنے لاؤں گا تو یہ لوگ تمہیں نکما سمجھیں گے، نعمان نے مصلحت سے کہا۔ حقیقت تو یہ تھی کہ وہ کبھی خود بھی کچن میں نہیں گیا تھا، نہ ہی کھانا نکالنے اور سرو کرنے کا تجربہ تھا۔ یہ سارے کام یہاں کے خانسامہ کرتے تھے۔ میں کیسے؟ مجھے ڈر لگے گا، میں یہاں پہلی بار آئی ہوں، ریم نے منہ بسوڑتے کہا تو نعمان مسکرایا۔ میں مذاق کر رہی تھی، مجھے بھوک نہیں لگ رہی، ایسے اچھا بھی نہیں لگتا، میں سب کے ساتھ کھا لوں گی۔ ریم نے مسکرانے کی ناکام کوشش کی تو نعمان نے اسے گھورا۔ مجھے معلوم ہے میری گڑیا کا چہرہ اس لیے اداس ہو کر لٹکا ہوا ہے کیونکہ اسے بھوک لگی ہے نا۔ اب جاؤ، جو کہہ رہا ہوں وہ کرو، اندر مینشن کے کچن سے کھانا نکال لاؤ۔ تمہیں اندازہ نہیں چھوٹے مالک کتنے اچھے اور مہربان ہیں، اپنا ڈرائیور ہونے کے باوجود مجھے اتنی عزت دیتے ہیں۔ چھوٹے مالک مینشن میں کھانا تو وافر مقدار میں بنواتے ہیں تاکہ ہم سب ملازمین جب جیسے مرضی چاہیں لے کر کھا لیں، اور آج تو ہے ہی خاص اہتمام۔ اب جاؤ، اس بات کی فکر مت کرو کہ رات کے 11 بجے ہیں، اس وقت مینشن میں کوئی موجود نہیں ہوتا، اس لیے گھبرانے کی کوئی بات نہیں۔ بابا کی بات پر اس نے روحانسی ہو کر انہیں دیکھا۔ 1 سیکنڈ، تھوڑا سا ویٹ کریں۔ دیکھا اب وہ کیا کہتی، اسے سارا مسئلہ ہی تو چھوٹے مالک سے تھا، اصل موت ہی تو اسے مینشن کے اندر کچن میں جانے سے پڑ رہی تھی جہاں کا رخ اس نے آج تک نہ کیا تھا۔ اسے ڈر تھا 2 دفعہ ڈر تھا کہ کسی طرح اس ڈائنو سے ٹکرا نہ جائے۔ بابا کے اصرار پر وہ اپنی جگہ سے اٹھی اور انیکسی کی لابی سے گزر کر پچھلی جانب سے مینشن کے کچن کی جانب گئی۔ وہ لان میں کتنا اڑ رہی ہے سیٹو وہ لان میں کچھ دیر رکی اور
گہرا سانس بھرا. اس نے احتیاطاً اپنے سیاہ دوپٹے کا نقاب کر کے چہرہ چھپا لیا. وہ کچن میں آئی تو زیرو پاور کے سفید بلب میں ہر طرف ملگجی سی روشنی تھی. سب سے پہلے تو وہ اب اتنا بڑا کچن دیکھ کر حیران ہوئی تھی. ان کی پوری انیکسی جتنا تو کچن ہی تھا. وہ فریزر کی جانب بڑھی اور اسے کھول کر دیکھا. انواع قسم کے لذیذ کھانے دیکھ بھوک مزید بڑھ گئی، مگر اس کی آنکھوں میں چمک بریانی دیکھ کر آئی تھی. جلدی سے پلیٹ میں بریانی نکالی اور ابھی وہ بریانی پر رائتا اور سلاد ڈال ہی رہی تھی کہ قدموں کی بھاری دھمک کچن کی جانب آتی سنائی دی تو ریم کا کلیجہ منہ کو آیا. اسے یہاں سے بھاگنا تھا. اس نے جلدی سے پلیٹ اٹھائی اور دونوں ہاتھوں میں مضبوطی سے جکڑ لی، مگر وہاں سے 9:11 ہونے سے پہلے باہر سے نوارد کچن میں چلا آیا تھا. نوارد یہی ورڈ ہے. نوارد کچن میں چلا آیا تھا. ایہان نے اسی زنک کلر کی سوٹ والی لڑکی کی کچن میں دیکھا تو نامحسوس طریقے سے ہی صحیح اس کے لبوں پر ایک مسکراہٹ آئی تھی. ایہان کچن میں داخل ہوا تو واپس اسے وہی نازک چھوٹے سے وجود کی پشت کچن میں نظر آئی. ایہان نے اس کے ڈارک براؤن سلکی بالوں کی آبشار کو غور سے دیکھا جنہیں سیاہ زنک دوپٹہ چھپانے میں ناکام ثابت ہو رہا تھا. کون ہو تم اور رات کی اس وقت یہاں کیا کر رہی ہو؟ اس کی بھاری آواز پر اور کچھ کچن کے سامنے موجود گلاس وال میں ابھرتے ایہان دلشیر کے عکس کو دیکھ ریم کو یوں لگا جیسے اس نے موت کا فرشتہ دیکھ لیا ہو. اس کی پل بھر میں چھوٹی سی جان سوکھے پتے کی مانند لرز گئی تھی. یہ اس کے لیے بہت بڑے صدمے کی بات تھی کہ وہ چھوٹے مالک جس کی تعریف میں اس کے بابا دن رات زمین آسمان کے خلابے ملاتے رہتے تھے، وہ کوئی اور نہیں بلکہ ایہان دلشیر تھا. اب ریم نے اپنے عافیت اسی میں جانی کہ وہ یہاں سے گدھے کے سر سے سینگ کی مانند غائب ہو جائے، اسی لیے اسے نظر انداز کرتی قدم آگے بڑھائے. ایہان کا پل بھر میں پارا ہائی ہوا تھا. ایک تو اسے جتنا یہ چہرہ دیکھنے کا تجسس تھا وہ اتنی ہی اس کے ہاتھ سے چکنی مچھلی کی طرح پھسلتی جا رہی تھی. دوسرا یہ آج کل اس کی دہشت اتنی کم کیوں ہو گئی تھی کہ اس سے یہ پدی لڑکیاں خوفزدہ ہونا چھوڑ گئی تھیں. ایہان نے دانت پیس کر لپک کر اس کا بازو پکڑا تھا. وہ بمشکل اس کے کندھے تک آ رہی تھی. ریم نے ہلکا سا پلٹ کر اب نگاہیں اٹھا کر لرزتی پلکوں سے سامنے اپنی موت کی آنکھوں میں دیکھا. ایہان ان آنکھوں کو دیکھ کر پل بھر میں اپنی جگہ پر جامد و ساکت ہوا تھا. یہ آنکھیں سیاہ رات کی گہرائی سی آنکھیں، پلکوں کا اٹھنا گرنا، سامری ہوتا ہے جادوگر، سامری کے شر سا رقص اور اس میں موجود چمک کوئلے کی کان میں ہیرے کی مانند. ایہان کافی دیر ان کاجل بھری آنکھوں کو دیکھ کر سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا کہ ایسی کون سی کشش تھی ان دلکش ہرنی سی سیاہ کاجل بھری آنکھوں میں کہ وہ ہل بھی نہیں پا رہا تھا. کہاں دیکھا تھا ان آنکھوں کی سیاہی کو؟ پر ہوش میں رہتا تو غور کرتا کہ یہ وہی آنکھیں ہیں جو پہلے بھی وار کر چکی ہیں، پر اس بار تو وار کا طرز ہی بدل چکا تھا. اب کی بار تو ایہان دلشیر نے خود بھی قبول کیا تھا کہ وہ ان آنکھوں کے وار سے شدید گھائل ہوا ہے. وہ ایک سلونا سا نازک وجود تھا جو اس کے کثرتی وجود کے سامنے چھپ سا گیا تھا. ایہان نے اس کے ہاتھوں میں کھانے کی پلیٹ دیکھی. ایہان کی خاموشی سے اسے گھورے جانے پر ریم بری طرح کسمسائی. دل میں شکر ادا کیا اس آدم خور نے اسے اب بھی نہیں پہچانا تھا. تم کھانا چرا رہی ہو؟ کون ہو تم؟ اب کی بار ایہان کے لہجے میں مصنوعی سٹ پن کے ساتھ ایک تجسس بھی تھا. اس کی آنکھیں کب سے اسے ڈھونڈ رہی تھیں مگر یہ کہیں چھپ گئی تھی، اور اب جب سامنے آئی تھی تب بھی بھاگنے کو پر تول رہی تھی. گڈی کہاں رہ گئی ہو؟ آئی نہیں ابھی تک؟ بابا کی آواز پر ریم بری طرح جھٹ پٹائی. اس تگ و دو میں وہ اس کی گرفت سے اپنا بازو چھڑوانے میں کامیاب ہوتی تیزی سے باہر بھاگی تھی. پل میں ایک فسو سا ٹوٹا تو ایہان مبہم سا مسکرایا. کچن کی خارجی کھڑکی تک آیا تو اسے پچھلی جانب کی انیکسی کی جانب بھاگتے دیکھا. مطلب وہ اس کے ڈرائیور نعمان علی کی بیٹی ہی تھی. ایہان کو عجیب لگا. وہ اس کا چہرہ نہیں دیکھ پایا تھا اور اس کے وہ سیاہ تیکھے بڑے بڑے نین کٹورے آنکھوں کے پردے پر چپک کر رہ گئے تھے. ادھوری ملاقات کی تشنگی تھی جو اسے بے چین کر رہی تھی. وہ آنکھیں کافی غیر معمولی تھیں جنہوں نے ایہان کو اپنی جانب متوجہ کیا تھا. میں تمہیں دیکھ لوں گا ننھی چورنی، ایہان نے زیر لب کہا اور پر اسرار سا مسکراتا کھڑکی سے ہٹ گیا. ریم باہر آ کر کانپنے لگی تھی. دل دھڑک دھڑک کر ابھی بھی پسلیاں توڑنے کو تیار تھا. اب حلق سے نوالا کس کمبخت کے نیچے اترنا تھا کہ وہ ڈرائیور جیسے ہی اس کے پورے جسم کا خون ڈائنو ہے نا، لفظ جڑے ہیں، وہ حمزہ جو ہوتی ہے اور نون جڑا ہوا ہے تو میں نے کہا شاید ڈرائیور لکھا ہو.
کہ وہ ڈائنو جیسے اس کے پورے جسم کا خون اس کا بازو تھام کر اپنے لمس کی حدت سے یا دہشت سے ہی خشک کر چکا تھا۔ نعمان جو اسی کی فکر میں باہر آیا تھا ریم کی غیر ہوتی حالت دیکھ گھبرایا تھا۔ ریم تم ٹھیک ہو؟ نعمان نے فکر مندی سے پوچھا۔ بابا پلیز مجھے گھر جانا ہے، اب انکار مت کریے گا۔ ریم کے کامتے روحان سے لہجے پر اب کے بار نعمان نے اسبات میں سر ہلایا۔ تم یہاں رکو، میں چھوٹے مالک ابھی ایحان نعمان بول ہی رہا تھا کہ ریم بات کاٹ گئی۔ پلیز بابا بعد میں بتا دیجیے گا نا۔ اس کی التجا پر نعمان نے گہری سانس لی اور اپنی ڈری سہمی گڑیا کو بازو کے حصار میں لیے چلتا ہوا گاڑی کے پاس آیا اور ریم کو لے کر اگلے 5 منٹ میں مینشن سے باہر نکل گیا، جبکہ دوسری طرف واپس کمرے میں آنے کے بعد بھی ایحان بے چینی میں مبتلا تھا۔ جب بھی کچھ سوچتے واپس باہر آیا اور انیکسی کی طرف قدم بڑھائے، دل نے جیسے ضد باندھی تھی کہ اس کا چہرہ دیکھ کر ہی دم لے گا۔ وہ انیکسی کے باہر پہنچا تو اندر جانے سے پہلے نظر سمینا کے بیٹے پر پڑی جو باہر اداسی سے بیٹھا تھا۔ اندر جانے سے پہلے ایحان نے اس کی طرف قدم بڑھائے اور اس کے برابر میں لان میں رکھے پتھر کے بینچ پر بیٹھ گیا۔ کیا ہوا برتھ ڈے بوائے، اداس ہے؟ ایحان نے نرمی سے پوچھا تو وہ مزید اداس ہو گیا۔ کیا ہوا؟ ایحان نے تجسس سے پوچھا۔ اسے یہ شرارتی سا بچہ بہت پسند آیا تھا جس نے آ کر اس سرد سے بے رونق محل میں رونق سی بھر دی تھی۔ میری شرارتوں کی وجہ سے اس کی طبیعت خراب ہو گئی ہے اور وہ چلی گئی، اس معصوم سے بچے نے منہ لٹکا کر کہا تو ایحان نے حیرت پر نہ سمجھی کی ملی جلی کیفیت سے اسے دیکھا۔ کون چلی گئی؟ ایحان نے دل میں اش کرتے اور زیادہ تجسس سے پوچھا۔ وہی جو سب سے زیادہ پیاری تھی۔ اب کے اس بچے کے لہجے میں اور زیادہ اداسی تھی۔ کون؟ وہ وائٹ فراک والی فیری؟ ایحان نے کہا روکتے دوسرے ملازم کی 5 سالہ بیٹی کا ذکر کیا کہ اتنا سا بچہ بھی ایسی فلرٹنگ رکھ سکتا ہے؟ چھی، نو وے، وہ بالکل اچھی نہیں ہے۔ میں تو ریم کی بات کر رہا ہوں۔ اب کہ اس بچے نے نام کی وضاحت دی تو ایحان کی مسکراہٹ ایک دم غائب ہوئی۔ کون ریم؟ ایحان نے ناسمجھی سے پوچھا۔ وہی جس نے زنک کلر کا دوپٹہ پہنا ہوا تھا اور زنک کلر کا ڈریس، جسے میں نے شرارت سے آپ کے روم میں بھیج دیا تھا۔ سوری، اس میں ساری میری غلطی تھی۔ وہ بچہ اپنے طور پر اپنا جرم قبول کر رہا تھا پر ایحان کی سماعتوں پر ایک بم پھوڑ چکا تھا۔ اچانک خود بخود اس نقاب پوش حسینہ کی آنکھوں سمیت چہرہ بھی ایحان کی ذہن کے پردے پر صاف ہو چکا تھا۔ وہ جب سے جو اس بے چینی میں مبتلا تھا، ان آنکھوں کو، ان انگلیوں کو کہاں دیکھا ہے؟ اب جب سارا منظر واضح ہوا تو ایحان دلشیر کا دماغ معاف ہونے لگا تھا۔ جس کے خیالوں کو اپنے دماغ سے جھٹکنے کے لیے وہ اتنے جتن کر رہا تھا، وہ اس کے گھر، اس کے بیڈ روم، حتی تک کہ اس کے واش روم آ کر چلی گئی تھی۔ پر اگر نہیں گئی تھی تو ایحان دلشیر کے دماغ سے اچانک غصے سے ایحان کا پارا آسمانی بلندیوں تک چڑھ گیا تھا۔ اس بیچاری کا کیا قصور ہے؟